جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں بھی قربان، ختم المرسلین، آخری نبی۔ محرم ہے اور محرم میں اہل بیت سے محبت کیے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ ہم آخرت میں جنت کی طرف جائیں گے یا آخرت سنورے گی۔ اہل بیت کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا۔ اہل بیت کی محبت کا نام، دین کا دوسرا نام اہل بیت سے محبت۔ یہی سب کچھ حسین علیہ السلام، کربلا، اہل بیت اور محرم، سب کچھ یہی باتیں ڈسکس کرنے کے لیے، یہی باتیں کرنے کے لیے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ذکر اہل بیت ہو یہ عبادت ہوتی ہے، تو آج یہی سب کچھ گفتگو کرنے کے لیے میں ہوں پھر ایک بار انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ۔ سر بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، آپ نے وقت دیا۔ آج سر وہ باتیں کرنی ہیں کہ جس سے محبت، اتحاد، یگانگت یعنی اکٹھ کا تاثر ہو انشاءاللہ۔ آپ اکثر اپنے وہ پوڈ کاسٹ میں کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں سننی ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب سے سن لیں، تو آج آپ 2 in 1 کام کریں سر، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور طارق جمیل صاحب۔ تو سر سب سے پہلے اسلام، یہ بہت سارے کویسچنز ہیں جو مجھے بھی پتہ ہیں، بہت سارے سوالات ہیں جو میرا دل کرتا ہے دوبارہ آپ کے منہ سے سنوں کہ اسلام میں محرم الحرام کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھٹی صاحب، ونس اگین آپ کو ویلکم ہے ہماری اکیڈمی میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو آپ آئے ہیں جس ٹاپک کو لے کے، یہ میرے لیے اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے جو ہم پہلے ڈسکشن کر چکے۔ محرم الحرام اسلامک ہسٹری کے اندر اس اعتبار سے اہمیت اختیار کر گیا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت 61 ہجری 10 محرم کے دن، عاشورہ کے دن ہوئی۔ اس سے پہلے بھی محرم کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو 12 مہینے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں لیونر ایئرس بھی جو ہیں وہ 12 مہینوں کے ساتھ چلتے ہیں اور سولر ایئرس بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان میں آپ جنگ و جدال نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ اب وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ وہ بخاری اور مسلم میں آیا، نبی علیہ السلام نے جو اپنا آخری خطبہ دیا حجۃ الوداع کا یوم عرفہ کے دن، اس سے اگلے دن پھر 10 ذوالحجہ کو یوم النحر کا خطبہ منا کے میدان میں دیا۔ اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھما کر وہیں پر آ گیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے زمانے کو پیدا فرمایا تھا۔ جو مشرکین عرب مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے جنگیں لڑنے کے لیے، اب وہ اتنی دفعہ آئٹریشنز پرفارم ہوئی ہیں کہ وہ مہینے اپنی جگہ پر آ گئے ہیں۔ 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب۔ یہ 3 مہینے حج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ درمیان میں ذوالحجہ کا مہینہ ہے حج والا، 1 مہینہ پہلے 1 مہینہ بعد، تاکہ جنگ نہ ہو اور راستے کھلے رہیں۔ اس زمانے میں تو لوگ پیدل سفر کرتے تھے نا سواریوں کے اوپر، تو اس لیے بیسیکلی یہ حج کے ساتھ ریلیٹڈ تھے محرم والے مہینے، کہ آپ نے جنگ اس میں روک دینی ہے۔ ایون جنگ صفین بھی روک دی گئی اسی وجہ سے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، تو اس میں آپ نے جنگ نہیں کرنی۔ اس میں بھی اسپیسیفکلی جو محرم کا مہینہ ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل جو روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اللہ کا مہینہ اس کو قرار دیا، اور رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مسلمانوں کا کیلنڈر ہم بنانے لگے تو جب مشورہ کیا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہجری جو کیلنڈر ہے وہ آپ ہجرت سے سٹارٹ کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے لیے وہ ایک بینچ مارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اس کے بعد عروج پہ گئی، اور سیدنا عثمان نے مشورہ دیا کہ اس کو محرم کے مہینے سے سٹارٹ کیا جائے، اگرچہ ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے،
اگر اصولاً دیکھا جائے تو اسلامی کیلنڈر ربیع الاول کے مہینے سے سٹارٹ ہونا چاہیے تھا. نبی الاسلام کی پیدائش کا مہینہ بھی، آپ کی وفات کا مہینہ بھی، آپ کی ہجرت کا مہینہ بھی. لیکن محرم کو اہمیت دی گئی کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. یہ سیدنا عثمان کا مشورہ تھا. اور ہجرت کو بینچ مارک مقرر کیا گیا، یہ سیدنا علی کا مشورہ تھا. تو آج دیکھ لیں آپ اسلامک ہسٹری میں جب بھی ڈسکشن کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ نبی الاسلام جو ہے وہ ہجرت کر کے جب آئے تو 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی، 3 ہجری میں احد ہوئی، 5 کے اندر جو ہے وہ خندق ہوئی، 6 کے اندر صلح حدیبیہ، 7 میں غزوہ خیبر، 8 میں غزوہ حنین اور فتح مکہ، 9 میں غزوہ تبوک، 11 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات ہوئی، 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر کی وفات ہوئی، 23 ہجری کے اندر سیدنا عمر کی ہوئی، 35 کے اندر جو ہے وہ سیدنا عثمان کی ہوئی، 40 میں سیدنا علی کی شہادت ہوئی. اس طرح اسلامک ہسٹری میں پھر وہ جو ہم بینچ مارک رکھے ہوئے ہیں، پھر ائمہ محدثین کی جو سن وفات ہیں، 150 ہجری امام حنیفہ کا ہے، امام شافعی کا 204 ہجری ہے، 241 ہجری احمد بن حنبل کا ہے، امام مالک کا 179 ہے، امام بخاری کا 256 ہے، امام مسلم کا 261 ہے. یہ سارے کے سارے چلتے ہیں. اور آج الحمدللہ محرم 1447 ہجری میں بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا سر، میں تاریخی طور پہ مجھے جو اس 10 محرم میں، ایک تو یہ امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے محرم اور خاص طور پر 10 محرم اہمیت اختیار کر گیا، لیکن واقعہ کربلا کے علاوہ 10 محرم کو کئی اور بھی تاریخی واقعات اسی دن ہوئے ہیں اور بہت سارے ہمیں پتہ چلتے ہیں. وہ واقعات کیا ہوئے ہیں جو 10 محرم والے دن ہوئے ہیں؟ دیکھیں تاریخ میں تو کافی سارے واقعات ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی 10 محرم کے دن. لیکن احادیث کے اندر جو چیز آئی ہے اسپیسیفکلی وہ بخاری اور مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو اس وقت یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ کا. آپ علیہ السلام نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھا تھا. تو ہم اسی یاد کو تازہ کرتے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے کے. تو آپ نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو. بخاری مسلم میں بس اتنی حدیث ہے. مسلم شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام تو ہمیں یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع فرماتے ہیں، تو 10 کی اگر ڈیٹ کامن ہو جائے گی تو یہ تو مشابہت ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اگلے سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. لیکن اگلے سال آپ وفات پا گئے. اب الٹیمیٹلی اس وقت امت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ نے 2 روزے رکھنے ہیں، 9 اور 10 کا. اسی حدیث کو امام ترمذی نے لیا ابن عباس سے ہی، اور انہوں نے ابن عباس کا قول نقل کیا کہ وہ کہتے تھے کہ 9 اور 10 2 روزے رکھو. اس کی پوری سند سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے کہ 9 اور 10 2 روزے رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو. ایک کمزور روایت ہے مسند احمد میں کہ 10 سے پہلے 1 روزہ ملا لو یا 10 کے بعد 1 روزہ ملا لو، مخالفت ہو جائے گی. تو یہ بھی اجتہاداً درست ہے. بیسیکلی آپ نے 2 روزے رکھنے. اور حیران کن بات ہے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جو مشرکین عرب ہیں نا، قریش مکہ، وہ بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے. تو نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا یہ روزہ فرض تھا. بخاری مسلم میں آتا ہے جب رمضان کی فرضیت آئی تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو نفلی کر دیا. جس کی مرضی رکھ لے، جس کی مرضی چھوڑ دے. آج کی ڈیٹ میں 9-10 محرم کا روزہ نفلی روزہ ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ اس کی فضیلت ہے. اچھا سر، ایک تو محرم میں آپ نے کہا کہ افضل عبادت ہے 9 اور 10 کا روزہ. اس کے علاوہ کیا کیا عبادت کرنی چاہیے، عبادات کرنی چاہیے؟ بہت سارے ہمیں علماء سناتے ہیں کہ آپ نفل پڑھیں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ فلاں صدقہ دیں، آپ سبیلیں لگائیں، آپ کچھ اور کریں. تو اس طرح کی کوئی چیزیں رپورٹ نہیں ہوئی ہیں. یہ ہماری ایک کلچرل چیز ہے. ظاہر ہے امت کے دل دکھے میں 10 محرم کے واقعے کی وجہ سے. اس کی وجہ سے اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع میں تو ہے کہ وہ 10 دن سبیل لگاتے ہیں. ایک کلچرل چیز ہے جس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ریلیجن میں ایسی کوئی چیز نہیں. نہ ریلیجن میں کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کر سکتے، یا محرم کے مہینے میں کوئی نیا لباس نہیں پہن سکتے، یا اس قسم کی ایکٹیویٹیز. ہاں جن کی اپنی ایک عقیدت والا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کو شریعت بنا کے پیش نہ کریں. نبی الاسلام نے اس قسم کا کوئی معاملہ تعلیم نہیں فرمایا. جو لوگ کرتے ہیں ہم انہیں کرٹیسائز نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اسے شریعت بنا کے پیش نہ کریں. آپ کا ذاتی شغف ہو سکتا ہے، وہ تو نبی الاسلام کا بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ
وحشی کا اسلام قبول کر لیا، لیکن فرمایا کہ مجھے اپنی شکل تم نے پوری زندگی نہیں دکھانی، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. حالانکہ نبی علیہ السلام حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی کو کہا کہ اپنی شکل مجھے نہیں دکھانی، مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. تو آپ کے دل میں جو غم حمزہ تھا وہ ہمیشہ تازہ رہا. 5 سال بعد بھی. جی 5 سال بعد بھی. 3 ہجری میں احد ہوئی اور یہ فتح مکہ 8 ہجری میں 5 سال بعد بھی. اچھا سر، واقعہ کربلا پوری مسلم ہسٹری کا وہ واقعہ ہے، ہماری تاریخ کا بھی، مذہب کا بھی، کہ جس کے بعد اتنی دراڑیں پڑیں ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں، کہ جو آج تک ہیں. واقعہ کربلا کا اگر مختصر قدر ٹو دا پوائنٹ، ورنہ تو اس پہ کئی گھنٹوں آپ بول سکتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا تھا اور وہ کیا عوامل تھے کہ بات واقعہ کربلا تک پہنچ گئی. دیکھیں یہ تو پورا مقدمہ ہے، اس کے اوپر اگر کسی کو شوق ہے تو وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت، وہ پڑھیں. اس پہ چند لوگوں کا اعتراض تھا کہ جی اس میں کچھ تاریخی حوالے ہیں، حالانکہ زیادہ تر انہوں نے احادیث سے حوالے دیے ہیں. تو میں نے اس کی سپورٹ میں ریسرچ پیپر لکھا، 200 احادیث جمع کی، اکثر بخاری مسلم سے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اس میں روایتیں 200 ڈالیں، 72 کی نسبت شہدائے کربلا کی نسبت سے رکھی، اور تمام صحیح روایتیں اس میں جمع کی جو محدثین نے تحکیم کے ذریعے ڈکلیئر کی ہیں. تو وہ مقدمہ خلافت و ملوکیت کو سپورٹ کرتا ہے. بیسیکلی تو اوائل اسلام میں ہی 2 خاندان ایسے تھے جو مکے کے اندر ڈومیننٹ تھے. بنو ہاشم کے پاس تولیت تھی حرم مکہ کی، اور جو بنو امیہ تھا وہ وہاں کے کاروباری معاملات کو لے کے چلتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو چن لیا پیغمبری کے لیے، اس کی وجہ سے وہ ایک ڈومیننٹ ہو گئے. شروع میں لوگ ریلیکٹنٹ ہوئے، بنو امیہ کے چند ایک لوگوں نے اسلام قبول کیا جس میں ڈومیننٹ سیدنا عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن میجورٹی ظاہر ہے وہ ایک ٹسل میں آ گئے. وہ تو فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی غیبی مدد دیکھی تو اس وقت پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. ان کی وائف جو ہند تھی انہوں نے بھی کیا. یہ ہندہ لفظ غلط ہے، لفظ ہند ہے. تو وہ سارا معاملہ تو وقتی طور پہ ظاہر نبوت کی وجہ سے دب گیا، لیکن ظاہر ہے ایک چیز اندر ہی اندر ایک قبائلی تعصب، وہ چیزیں چل رہی تھی. اسلام نے اس کو کسی طریقے سے دبا دیا. وہ پھر شروع میں تو نکلا جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا موقع آیا تو اس وقت سیدنا علی کو بھی مشورہ دیا حضرت ابو سفیان نے کہ یہ ایک چھوٹے قبیلے کا بندہ مسلمان خلیفہ چن رہے ہیں بنو تیم سے، اور تم بنو ہاشم ہو، ہم بنو امیہ ہیں، تو ہم ان سے خلافت چھینتے ہیں. تو سیدنا علی نے ایک جملہ بولا، اور یہ کسی کو برا نہ لگے، یہ صرف تاریخ میں رپورٹ نہیں ہوا بلکہ پیر میر علی شاہ صاحب نے باقاعدہ اس کو کوٹ کیا اپنی کتاب تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، کتاب ہے ان کی مشہور. وہ سب کے نزدیک ایک ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں گولڈا شی والے. وہ کتاب بڑی پازیٹیو لکھی ہے انہوں نے، اس میں انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے. اور بیسیکلی انہوں نے سنیت کا مقدمہ شیعہ کی عدالت میں رکھا ہے کہ دیکھیں اہل سنت سیدنا علی کو کیا رسپیکٹ دیتے ہیں. تو سیدنا علی نے حضرت ابوبکر کی خلافت کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا، ابو سفیان کا مشورہ نہیں مانا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جب تو کافر تھا اس وقت بھی اسلام دشمنی کر رہا تھا، اور اب مسلمان ہو کے بھی اسلام دشمنی کر رہے ہیں، مسلمان ایگری کر چکے ہیں، میں اسی کو کنٹینیو کروں گا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے 6 مہینے کے بعد انہوں نے بیعت بھی کر لی الحمدللہ. اس وقت تو معاملہ یہ سیٹل ہو گیا، پھر اس طرح سلسلہ چلتا رہا. اصل مسئلہ ہوا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جب ان کے چند ایک جو نوخیز، جن کو ہمارے وہ منصور بھائی کہتے ہیں لونڈے لپاڑے، چھوٹی عمر کے جو بچے تھے، تالیف قلب کے لیے ان کو گورنری کے عہدے سیدنا عثمان نے دیے بنو امیہ کے لوگوں کو. بدنیتی نہیں تھی پیچھے، چاہتے تھے کہ چلو ان کو بھی تھوڑا سا ہم اپریشیٹ کریں اس حوالے سے کہ وہ اسلام قبول کیا. تو وہ اتنے ایکسپیرینس لوگ نہیں تھے. سیدنا عمر جیسی مینجمنٹ نہیں تھی سیدنا عثمان کی. تو بس وہاں سے معاملات پھر بگڑنے شروع ہوئے. صحیح بخاری میں آتا ہے لوگ شکایتیں لے کے حضرت علی کے پاس آتے تھے کہ ان گورنروں کو سمجھائیں، مال غنیمت میں خرد برد کرتے ہیں. پھر سیدنا عثمان کو بھی وہ سمجھاتے تھے. الٹیمیٹلی رعایا سیدنا عثمان کے خلاف ہوئی اور ان کی مظلومانہ شہادت ہوئی. بیسیکلی یہ آپ سمجھ لیں ایک بہت بڑی دراڑ یہاں سے سٹارٹ ہوئی. اس سے پہلے سٹارٹ ہوئی جو سیدنا عمر کی شہادت تھی، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا تو امت پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. جیسے ڈیم کا دروازہ ٹوٹتا ہے تو پانی آ جاتا ہے، اور وہ دروازہ عمر ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، چونکہ ان کی اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز نہیں تھی، تو وہ سیدنا عثمان کی شہادت سے سٹارٹ کرتے تھے. تو میں نے ان کو ریبٹل کیا تھا کہ نہیں،
نبی علیہ السلام نے اسے سیدنا عمر کی شہادت سے سٹارٹ کیا. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ سیدنا عمر کی مینجمنٹ بڑی مضبوط تھی. سیدنا عثمان 72 ایئرس کی ایج میں خلیفہ بنائے گئے, اور ایک ایجڈ بندہ, پھر ان کی طبیعت کی نرمی, اور پھر اس سے بڑھ کر مروان بن حکم اور اس کا والد جن کو نبی علیہ السلام نے مدینہ بدر کیا تھا, وہ ان کو لے آئے اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی کر دیا. وہ پریکٹیکلی آپ سمجھ لیں اس نے ساری وہ حکومت سنبھالی ہوئی تھی. اوپر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی موروں کو وہ مس یوز کرتا تھا. اس کی وجہ سے پھر عوام خلاف ہونا شروع ہوئی. سیدنا عثمان پھر ڈسیژن کرتے تھے اور لوگوں کی ریمیڈیز کرتے تھے. بخاری مسلم میں کئی ایک احادیث اس حوالے سے رپورٹ ہوئی ہیں, میں نے سچ پیپر میں نقل کی ہیں. یہ جو کہتے ہیں عبداللہ ابن سبا نے مت مار دی, عبداللہ ابن سبا ہزاروں صحابہ کو اس طریقے سے ڈیویٹ کروا سکتا تھا جو نبی اسلام کی تربیت یافتہ تھے. بیسیکلی صحابہ اور تابعین میں کچھ لوگ تھے جو سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف رکھتے تھے, لیکن وہ اختلاف اس نوعیت تک گیا کہ بیچ میں چند شرارتی لوگ تھے جنہوں نے ان کو شہید کیا. تو سیدنا عمر کی شہادت سے معاملہ شروع ہوا. سیدنا عثمان کی شہادت کے اوپر دراڑ اور کھل گئی, اور اب سیدنا علی پیچھے بچے تھے کیونکہ 6 رکنی کمیٹی جو بخاری مسلم میں آتا ہے اس میں آخر میں ٹائی میں 2 بندے رہ گئے تھے. اب سیدنا علی ایک ایسی پرسنالٹی تھے جن پہ حضرت عثمان کے مخالفین بھی ایگری کرتے تھے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے بھی, اور انہوں نے کہا کہ آپ خلافت سنبھالیں. انہوں نے کہا میں خلافت سنبھالوں گا تو لوگ قتل عثمان میرے متھے مار دیں گے, تو میں خلافت قبول نہیں کروں گا. لوگوں نے کہا کہ آپ کے سوا اس مسئلے کو کوئی سنبھال نہیں سکتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر میں مسجد نبوی میں بیٹھوں گا, جس نے اختلاف کرنا ہے ابھی کرو, بعد میں پھر مجھ سے کوئی اختلاف نہ کرے. یا تو میں گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کروں گا یا پھر میں عدل و انصاف سے کام لوں گا. اس وقت تو لوگ ایگری کر گئے کہ جی ٹھیک ہے ہمیں عدل و انصاف چاہیے, لیکن وہ مولا علی کا عدل و انصاف پھر کسی کو ہضم ہونا تھا. تو اس ٹائم تو سب نے بیعت کر لی. سیدنا علی نے پہلا ایگزیکٹو آرڈر یہ جاری کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے گورنر معزول کیے جاتے ہیں, جن کی وجہ سے سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی. سارے گورنر معزول ہو کے سارے خلافت کی ایک اتنی اسٹرینتھ تھی سوائے ایک گورنر کے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا, اور اسی کی وجہ سے سیدنا علی کو پھر جنگ صفین لڑنا پڑی, اور یہ سارا معاملہ ہوا. اور پھر صلح حسن کے اوپر وہ کنکلوڈ ہوئی. اب میں یہ بیچ والی اسٹوری شارٹ کرتا ہوں, جسے شوق ہے ہماری ویڈیوز دیکھیں. الٹیمیٹلی پھر صلح حسن میں جو شرائط طے پائیں, ظاہر صلح کا مطلب ہی شرائط کے اوپر ہوتا ہے, ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر تو حضرت حسن زندہ رہے حضرت معاویہ کے بعد تو خلافت ان کے پاس واپس آئے گی, ورنہ امت کو شورا پہ چھوڑا جائے گا. اس وقت تو حضرت معاویہ ایگری کر گئے, لیکن وہی بات کہ جب ساتھ کے لوگوں نے سیدنا حسن کو بھی شہید کر دیا گیا, تو پھر ساتھ کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ کا بیٹا جو ہے اس سے زیادہ اہل کون ہو سکتا ہے, تو آپ اسے نامینیٹ کریں. تو بخاری میں آتا ہے انہوں نے اپنی وفات سے 4 سال پہلے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی, لیکن اس وقت بھی سیدنا حسین نے بیعت نہیں کی, اور عبداللہ ابن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی, عبداللہ ابن عباس نے بھی بیعت نہیں کی, عبداللہ ابن عمر نے بھی بیعت نہیں کی. بعد میں عبداللہ ابن عمر نے کر لی کہ بھئی اس طرح نہ کریں آپ. اور پھر جب حضرت معاویہ فوت ہوئے 60 ہجری میں, پھر کوفے کے لوگوں نے خطوط لکھے سیدنا حسین کو کہ آپ یہاں شفٹ ہو جائیں, یہاں مولا علی کے چاہنے والے ہیں, کیونکہ خلافت کے آخری 5 سال انہوں نے یہاں گزارے ہیں, تو ہم پولیٹیکل سٹرگل لانچ کریں گے. سیدنا حسین جنگ لڑنے نہیں گئے تھے, بیوی بچوں کے ساتھ جنگ لڑنے نہیں آپ جاتے. وہ کوفے شفٹ ہو رہے تھے کہ وہاں سے ہم اپنی سٹرگل کو لانچ کریں گے, لیکن راستے میں انہیں روک کے مظلومانہ اس طریقے سے شہید کیا گیا. اور پھر امت کے دل میں یہ جو دراڑ پڑی تھی اور کھلی ہوگی کہ یار دیکھو پہلے حضرت علی کا ساتھ نہیں دیا, حضرت علی تو 3 خلفاء کے ساتھ رہے, جب ان کی باری آئی تو انہوں نے جنگیں لڑنا شروع کر دیں. اس کے بعد ان کے بیٹے حسن کو بھی زہر دے کے شہید کر دیا, اب حسین ابن علی کو بھی کربلا میں شہید کر دیا. پھر جو شیعان علی یعنی کہ حضرت علی کے ایک گروہ کے لوگ, یہ شیعہ ٹرم پولیٹیکل تھی اس وقت, اب تو یہ مذہبی ٹرم بن چکی ہے. اس ٹرم میں جو ہے وہ اہل سنت بھی شیعان علی ہیں, ظاہر ہے ہم تو 4 خلفاء کے ماننے والے ہیں. ان کے دل میں پھر ایک کلک آیا. پھر الٹا یہ جو کام شروع ہو گیا کہ بنو امیہ کے لوگوں نے ممبروں پر حضرت علی پہ سب و شتم کروانا شروع کر دیا. صحیح مسلم میں آتا ہے لعن اللہ ابا تراب, نعوذ باللہ, ابو تراب پر لعنت. صحیح مسلم 6229 نمبر حدیث ہے یہ. اس قسم کے جب غلیظ الفاظ نکلے تو پھر ظاہر نیچے سے ریونج آنا تھا, ٹھیک ہے. اور پھر اس ریونج کا نتیجہ یہ نکلا کہ شیعہ اس ایکسٹریم کو چلے گئے اور اہل سنت اس ایکسٹریم کو چلے گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے ایک طبقہ جو اہل سنت منہج کے اوپر تھا وہ ہمیشہ اعتدال پر قائم رہا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور وہ بنو امیہ سے ہضم نہیں ہوئے, حالانکہ ان کے خلیفہ تھے, حساتی طور پہ بنے, 101 ہجری میں ان کو زہر دے کے قتل کر دیا. 38 سال عمر تھی, میری 47 ایئرز ہے.
یعنی مجھ سے بھی وہ آلموسٹ 9-10 سال چھوٹے تھے تو دنیا سے چلے گئے، پوری دنیا کے اوپر اثر چھوڑ کے. انہوں نے آتے ہی بنو امیہ کے وہ سارے حکم ریورس کیے، زمینیں واپس کی. ایون فدق کا جو معاملہ تھا سیدنا ابوبکر کا ڈیسیژن بھی چینج کر کے وہ آل فاطمہ کے حوالے کر دیا اور اسلام کے پہلے مجدد قرار پائے. اسی لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اس امت میں اگر مہدی کے مرتبے کو کوئی شخص پہنچ سکتا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہے. اتنی ان کی رسپیکٹ، وہ پہلے اسلام کے مجدد ہیں. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے صدی کے کنارے پہ مجدد آئے گا. تو 99 ہجری میں بنے، 101 ہجری میں ان کو شہید کیا گیا. انہوں نے آ کے اہل سنت کا قبلہ بالکل درست کر دیا. سیدنا علی پہ 60 سال سے جو سب و شتم تھا وہ ختم کروایا، وہ پھر دوبارہ نہیں ہو سکا. اللہ کا شکر ہے عمر بن عبدالعزیز وہ واحد مجدد ہیں جنہیں سنی اور شیعہ دونوں پہلی صدی کا مجدد مانتے ہیں. یہ ایک مجدد ہے جس پہ امت متفق ہے، اور آخری مجدد امام مہدی ہوں گے. بیچ میں اختلاف ہے، سنیوں کے اندر بھی اختلاف ہے، لیکن پہلا اور آخری سب کے درمیان جو ہے ایگریڈ اپان ہے. یہ میں نے آپ کو ساری ہسٹری اس لیے بتائی کہ اللہ کا شکر ہے اہل سنت کو میں بہتر اس لیے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غلوف کا راستہ اختیار نہیں کیا، اس اعتبار سے کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ بغض کا اظہار نہیں کیا اہل سنت کے محدثین نے. باقی جو ہمارے اندر ناسبی گھسے ہوئے ہیں ان سے تو ہم اعلان برات کرتے ہیں. یعنی ہمارے ائمہ محدثین نے ہمیشہ حضرت علی کے فضائل، اہل بیت کے فضائل اتنے شد و مت سے بیان کیے کہ آپ دیکھیں بخاری مسلم میں آپ کو حضرت علی کے، حضرت حسین کے، سیدہ فاطمہ کے فضائل ملیں گے، علیہ السلام ملے گا. اتنے پروٹوکول کے ساتھ، ہو سکتا ہے آپ نے اس قسم کے کوسچنز بھی لکھے ہوئے ہوں تو میں اس کو موقع کے اوپر ایڈریس کر دوں گا. بہرحال اہل سنت کا منہج درمیان میں ہے. ہم روافض سے بھی بری ہیں جو صحابہ کرام پہ سب و شتم کرتے ہیں، ہم نواسب سے بھی بری ہیں جو کہ اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. اچھا، فضائل صحابہ اس کتاب میں ہے امام احمد بن حنبل کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں غلو کر کے، اور دوسرا میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. یہ مطلب ہے دونوں ایکسٹریمز جو ہیں. جی. اور یہ دیکھیں یہ روایت وہ ہے جو کامن ہے سنی اور شیعہ کے ہاں، صرف اہل سنت کے ہاں نہیں ہے. یہ نہج البلاغہ جو مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہیں ان میں خوارج کو جو انہوں نے ایک خطبہ دیا ہے نا، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میری وجہ سے. اچھا، میری وجہ سے مراد یہ نہیں کہ حضرت علی اس کی وجہ ہے، نعوذ باللہ. یہ سیم الفاظ جو ہیں مشکات میں، مسند احمد میں نبی علیہ السلام نے عیسیٰ ابن مریم کے لیے استعمال کیے اور مولا علی سے فرمایا. چونکہ اس روایت کی سند میں کلام ہے اس لیے اس کو زیادہ پیش نہیں کیا جاتا، ورنہ وہ فٹ ان بیٹھتی ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ اے علی تم میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو. یہودی ان کا انکار کر کے گمراہ ہوئے اور کرسچن اس کے بارے میں غلو کر کے گمراہ ہوئے. یعنی عیسیٰ ابن مریم اتنی بڑی پرسنالٹی تھی کہ یہودی اتنے جالس ہوئے کہ انہیں دجال کہنا شروع کر دیا، اور کرسچنز اتنا غلو کر گئے کہ یہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے. اس امت میں اس لیول کی اگر کوئی پرسنالٹی تھی نا جس کی اتنی شانیں تھیں، وہ مولا علی ہو سکتے تھے، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یعنی میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پیغمبر سپورٹیو تھا ہارون، اس طرح کا میرے ساتھ بھی ایک بندہ سپورٹیو ہے، وہ علی ہے. اب مجھے بتائیں حضرت علی کا جو مرتبہ تھا وہ ڈیزرو کرتا تھا کہ لوگ ان کے لیے غلو کرتے ہیں. انورٹڈ کاماز میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا تم عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو، یعنی عیسیٰ ابن مریم کا قصور نہیں ہے. یہ میری وجہ سے ہم کہتے ہیں، اس کو میں نا ذرا زیادہ اخلاقی انداز سے پیش کرتا ہوں. مجھے بنیاد بنا کر 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور 2 جہنم میں چلے جائیں گے. ایک میری محبت میں غلو کر کے، یعنی کہ رافضی علی اللہ کہہ رہے ہیں، آج نصیریہ شام کے اندر علی اللہ کہتے ہیں. دوسرے ناصبی اور خارجی جنہوں نے حضرت علی کو اس زمانے میں کافر کہا، اور آج وہ بنو امیہ کی چاکری کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حسین ابن علی کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں. ویسے تو کہتے ہیں ہم احترام کرتے ہیں، لیکن حسین کو باغی کہہ دیتے ہیں. یہ صحیح مسلم میں حدیث 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا علی علیہ السلام مگر مومن، علی علیہ السلام سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس سے بڑی اور اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اور دیکھیں کتنی حیران کن بات ہے کہ یہ حدیث اسپیسیفکلی 2 بندوں کے بارے میں، ایک سیدنا علی اور دوسرے سیدنا ابو ہریرہ. اور کتنی حیران کن بات ہے، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے صرف مومن ہی محبت رکھے گا. اچھا، آج دیکھیں جو لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں نا، انہیں بھی ذرا اس حوالے سے غور و تفکر کرنا چاہیے. میں محرم میں اس طرح کی سخت بات کرنا نہیں چاہتا، میں اشارتاً بات کروں. میں بھی آپ سے درخواست کروں اشارتاً. ان کے لیے صرف میں یہ بتاؤں گا کہ اہل بیت کی شان میں جتنی کرٹیکل احادیث ہے نا،
اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، ان کے بارے میں بغض نہ رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کی ہے المستدرک للحاکم میں، مسند احمد کے اندر، باقی کتابوں میں، کہ جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ پھر المستدرک للحاکم میں اور مسند ابی یعلا میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا کہ بنو حکم، بنو امیہ کے بندر میرے ممبر پر اچھل کود رہے ہیں، پھر آپ وفات تک مسکرائے نہیں ہیں، اس غم میں کہ آپ کے ممبر کے اوپر بنو امیہ کے بندر بعد میں مسلط ہوں گے۔ اس حدیث کو بھی حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں۔ پھر بخاری میں وہ حدیث کہ مجھے نبی علیہ السلام نے ان لونڈوں کے، ان لڑکوں کے نام بھی بتائے ہیں، ان کے ماں باپ کے نام، جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے، اور اس حدیث میں موجود ہے کہ وہ بنو امیہ کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ عاشق اہل بیت تھے۔ اب آ جائے مولا علی کی طرف، ان کے تو کیا کہنا ہے۔ مولا علی کے بارے میں بھی یہ حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ حدیث آپ کو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان کے بارے میں نہیں ملے گی، حالانکہ ہمارا عقیدہ اجتہاداً ان کے بارے میں بھی یہی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ حضرت علی کنٹروورشل بنیں گے، لہٰذا میں اس کو کلیریفائی کر دوں کہ ان کے بارے میں تم نے احتیاط سے کام لینا ہے۔ دوسرے جو کنٹروورشل کمیونٹی کے طور پہ بنے وہ انصار مدینہ تھے۔ وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انصار مدینہ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، انصار مدینہ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اور حیران کن بات ہے، انصار مدینہ سارے کے سارے شیعان علی تھے۔ ایون جب حضرت ابوبکر کی بیعت ہوئی ہے نا، تو انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی، کیوں؟ وہ ساتھ تھے حضرت علی کے، وہ چاہتے تھے حضرت علی خلیفہ بنے۔ جب حضرت علی نے بیعت کی تو جو لوگ بچ گئے تھے انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ پھر حضرت حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تو انصار مدینہ نے سب سے پہلے بیعت توڑی تھی۔ تو انصار مدینہ ہمیشہ شیعان علی رہے، اور نبی اسلام نے ان کے بارے میں فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، انصار میں اپنی وفات کے بعد بارش کے قطروں کی طرح تمہارے اوپر فتنے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میرے بعد صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا، میرے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، حالانکہ تم نے اسلام کو مضبوطی دی لیکن ترجیح اور لوگوں کو دی جائے گی، تم نے صبر کرنا ہے، حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا ہے، وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہیں بدلا دے گا۔ اچھا سر، اس سوال جو اگلا میں کرنے لگا ہوں اس پہ بھی آپ گھنٹوں بول سکتے ہیں، لیکن جتنا مختصر کر کے یعنی آسان لفظوں میں لوگوں کو بتائیں کہ واقعہ کربلا کا درس کیا ہے، یا واقعہ کربلا کا فلسفہ کیا ہے۔ واقعہ کربلا کا فلسفہ ایک لائن میں یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ پاپولر کون ہے، کس کے ساتھ حکومت ہے، آپ نے سچائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، چاہے آپ مختصر جماعتی ہیں۔ دیکھیں، سیدنا حسن ابن علی کی صلح کے بعد شیعان علی کے اوپر ظلم ہوئے، حجر ابن عدی کو قتل کیا گیا، اس سرزمین میں قتل کیا گیا جو حضرت عمر کے دور میں انہوں نے فتح کی ہوئی تھی، اور ڈیمانڈ کی گئی کہ یا تو حضرت علی پہ لعنت کرو، ادروائز یہاں پہ تمہاری قبر کھودے گی۔ انہوں نے کہا پوری زندگی علی سے عشق کیا ہے، موت سامنے دیکھ کے میں جو ہے وہ ان پہ لعنت کروں اور مجھے میرے خون آلود کپڑوں میں دفنانا؟ میں پولیس رات پہ اسی طریقے سے حاکم وقت کے ساتھ، یہ میں آپ کے کیمرے کی پالیسی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا میں حاکم وقت کسے کہہ رہا ہوں، پولیس رات پہ میں اس کا گریبان پکڑوں گا۔ تو اس طرح لوگ شہید ہوتے رہے، حضرت حسین پوری زندگی دیکھتے رہے، اور پھر حاکم وقت کو انہوں نے خط بھی لکھا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں قیامت والے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جس طریقے سے تو دین کو بدل رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھے تو میں اپنے بھائی کی صلح کے اوپر قائم ہوں۔ لیکن جب یزید کو نومینیٹ کیا گیا اس کے بعد ان کا اب کوئی اس طرح کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ اس وقت تلوار کے زور کی وجہ سے لوگوں نے بیعت کر لی، اور وہ بھی ظاہر ایک ایمان کا کمزور درجہ ہے کہ جان بچانے کے لیے، صحیح مسلم میں ہے کہ آپ جو ہے وہ برائی کو دل میں برا جانے، تو یہ کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ سب سے افضل ہے ہاتھ سے روکنا، اس کے بعد زبان اور دل میں برا جاننا، یہ تیسرے نمبر پہ۔ اب حسین ابن علی چونکہ خاندان نبوت سے تھے، آپ حیران کن بات دیکھیں، صرف حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی، عبداللہ ابن زبیر نے نہیں کی، عبداللہ ابن عباس تو بنو ہاشم سے تھے، وہ تو ان کے ساتھ ہی تھے، پوری رعایا نے بیعت کر لی ہے۔ دو بندے یا دو خاندان نہیں کر رہے نا، تو کمپرومائز کرو۔ لیکن یزید نے کہا جب تک یہ بیعت نہیں کرتے نا میری حکومت لیجیٹمائز نہیں ہوگی، کیونکہ خاندان نبوت ایکسیپٹ کرے نا۔ حسین ابن علی نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھا۔ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ حسین ابن علی نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھا ہے کہ بے شک باقی سارے ایک طرف ہیں لیکن میں اختلافی نوٹ لکھوں، اور میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، جب میں مظلومانہ اس طریقے سے قتل کیا جاؤں گا تو پھر دنیا قیامت تک کے لیے یاد رکھے گی کہ خاندان نبوت نے جو
پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی اور ریلیجن کو اور پالیٹکس کو الگ کیا گیا اور ایک خاندان کی حکومت مسلط کی گئی، اس کو خاندان نبوت نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو آج تک دیکھیں ایون حسین علیہ السلام کے جو مخالفین بھی ہیں نا، جب ان پہ بھی مشکل وقت آتا ہے نا تو وہ حسین علیہ السلام کو کوٹ کرتے ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھ لیں، میں یہاں پہ میں نام لینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں۔ ہمارے جو محبوب لیڈر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، جب وہ عمران خان صاحب کے دور میں دھرنا لے کے آئے تو اس وقت انہوں نے کہا یہ حسین علیہ السلام کی سنت ہے یزید کے خلاف کھڑے ہونا، اور انہوں نے اپنے اس دھرنے کو کربلا سے تشبیہ دی اور حاکم وقت کو یزید سے تشبیہ دی اور حسین علیہ السلام استعمال کیا، حالانکہ دیوبندی تو علیہ السلام یوز ہی نہیں کرتے۔ تو جب ان پہ مشکل وقت آتا ہے تو یہ حسین علیہ السلام بھی یوز کرتے ہیں، کربلا کو بھی یوز کرتے ہیں۔ ایون یہ داعش شیعہ کا قتل عام کیا، لیکن ان کے کچھ لوگ میرے پاس بھی آئے، بعد میں ڈکلیئر ہوا کہ یہ وہ لوگ تھے، یہ میں 7-8 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ ان کے جو اس وقت کے خلیفہ تھے ابو بکر بغدادی صاحب، تو وہ بھی حسین علیہ السلام کی بات کرتے تھے۔ تو حسین علیہ السلام ہمیشہ لوگ کوٹ کرتے ہیں اپنے مقاصد۔ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز ایک دوسرے کے لیے جی یہ حسین ہے، یہ یزیدی حکومت ہے، اور جب وہ دوبارہ حکومت میں آئیں گے تو وہ پھر یزید بن جائیں گے، دوسرے پھر حسین بن جائیں گے، وہی یہی سارا سلسلہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں یار پاکستان کے پالیٹکس سے نا حسین علیہ السلام کو لادا رکھے۔ میں پروٹیسٹ کرتا ہوں جو بھی اس ٹرم کو یوز کرتے ہیں، یزید حسین کی ٹرم نہ یوز کریں، نہ آپ حسین ہیں اور نہ آپ کے مخالفین یزید ہیں، ان سب کے اپنے پولیٹیکل ایجنڈے۔ تو حسین ابن علی نے اختلافی نوٹ لکھا کہ چاہے دنیا ایک طرف کھڑی ہو، آپ نے سچائی کے لیے کھڑے ہونا ہے اور قربانی دینی ہے، یہ ہے شہادت کا فلسفہ۔ اور جو درس ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی حسین ابن علی نے نماز نہیں چھوڑی۔ یہاں پہ ہم حسین ابن علی کے لیے آنسو بھی بہا لیں، کالے کپڑے بھی پہن لیں اور ان کے لیے اپنی عقیدت کا اظہار بھی کریں مختلف انداز کے اندر، لیکن جب نماز کی باری آئے تو کوئی کہ جی میرے کپڑے ناپاک ہیں۔ اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں تو اس حق میں ہوں کہ آرگنائز طریقے سے پروٹیسٹ، جلسے جلوس ہونے چاہیے، سڑکوں کے اوپر نہیں، گراؤنڈز کے اندر ہوں تاکہ ٹریفک بلاک نہ ہو، چاہے وہ میلاد کے ہوں، محرم کے ہوں۔ لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو میجارٹی لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے کپڑے ناپاک ہیں۔ پاک لوگوں کے ماننے والے نماز کے وقت ان کے کپڑے ناپاک ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں اس پروٹیسٹ اور جلوس میں حصہ لے رہے ہیں، تو آپ حسین علیہ السلام کے مشن پہ کہاں سے آئے؟ جب ظہرین کا وقت آتا ہے تو سب لوگوں کو پھر نماز پڑھنی چاہیے ظہر اثر وہاں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس طرح میلاد کے جلسوں میں بھی میں خود چونکہ بریلی مکتب سے میرا بلٹ اپ ہوا ہے، وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ زور کی اذان ہوتی ہے جلوس کے اندر 5000 لوگ ہیں اور مسجد میں 50 بھی نہیں ہوتے۔ اہل بیت کون ہے سر؟ اہل بیت علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے رشتے کے لوگ اور آپ کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں۔ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، یہ ہیں اہل البیت جن سے نبی علیہ السلام کا رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور دوسرے نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ بھی اہل البیت میں ہیں۔ وہ قرآن حکیم میں آپ علیہ السلام کی بیویوں کو بھی اہل البیت قرار دیا گیا سورۃ الاحزاب کے اندر، اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ آیت تطہیر، آیت تطہیر اسے کہتے ہیں۔ یہ 33 نمبر جو آیت تطہیر ہے، یہ قرآن کے کانٹیکسٹ میں تو اسپیسیفکلی امہات المومنین کے بارے میں ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یعنی نبی ہمارے روحانی باپ ہیں۔ تو یہ تو اسپیسیفکلی امہات المومنین کے بارے میں ہے۔ قرآن حکیم میں اہل البیت کی ٹرم جو ہے وہ اولاد کے لیے بھی استعمال ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی جو سسٹر تھیں وہ فرعون کے دربار میں گئی تو انہوں نے کہا میں اہل بیت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائیں گے۔ تو اہل بیت میں جو اولاد ہوتی ہے یہ مسلمات میں سے ہے، اس کو ذکر نہ بھی کیا جائے، اصل چیز جو مینشن کرنے والی ہے وہ بیوی ہے، کیونکہ بیوی صرف اہل بیت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ عقد میں ہو۔ جب طلاق دے دی تو رشتہ ختم، لیکن طلاق دینے کے بعد بھی اولاد سے رشتہ ختم نہیں ہوتا جب تک کہ اولاد کافر نہ ہو جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے جو حقیقی اہل بیت ہیں وہ آپ کے دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں آپ کی بیویاں بھی حقیقی اہل بیت اس لیے بن گئیں کہ قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے آپشن دیا تھا کہ اگر دنیا کا مال چاہتی ہو تو ہمارے نبی تمہیں طلاق دے کے رخصت کر دیتے ہیں، اور اگر اللہ رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو
تو پوری زندگی پھر حضور کے ساتھ غربت میں گزارا کرنا ہے۔ نبی کی بیویوں نے حضور کو اڈاپٹ کیا، پھر حضور علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی کہ آپ کسی بیوی کو طلاق دیں، یعنی قیامت تک کے لیے وہ امت کی مائیں ہیں، اور دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، جنت میں بھی۔ اس لیے دیکھیں عمار بن یاسر کہتے ہیں صحیح بخاری میں کہ لوگوں، اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف عائشہ ہیں جنگ جمل کے موقع پر، جو دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، احترام کم نہیں ہوا۔ دوسری طرف علی بن ابی طالب ہیں، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ وہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ اللہ دیکھے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ اولو الامر کی اطاعت کرنا ہے، لیکن رسپیکٹ یاد رکھنا وہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے۔ اس لیے جنگ جمل جیتنے کے باوجود سیدنا علی نے بڑے احترام کے ساتھ محمد بن ابی بکر جو حضرت علی کے ساتھ تھے اور حضرت عائشہ کے بھائی تھے، ان کے ساتھ ان کو احترام سے واپس رخصت کیا، یعنی رسپیکٹ کم نہیں ہونے دی۔ تو نبی علیہ السلام کی بیویاں اہل البیت ہیں۔ اسپیسیفکلی جو 5 ہستیاں ہیں جن کے لیے ہم پنجتن پاک کا جو کنسیپٹ آیا امت کے اندر، یہ کہتے ہیں جی پنجتن پاک تو یہ فارسی کی ٹرم ہے، اور بھائی حق چار یار بھی فارسی کی ٹرم ہے، 4 کا چے بھی عربی میں نہیں ہوتا، اور پے کے بھی 3 نقطے عربی میں نہیں ہوتے۔ پنجتن پاک ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ ہاں، پنجتن پاک کا کنسیپٹ اسی حدیث کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ہماری ماں نے حدیث روایت کی ہے، عائشہ سلام اللہ علیہا، وہ کہتی ہے نبی علیہ السلام نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور منقش تھی، اس پہ ہنڈیا کی مانند نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اتنے میں حسن ابن علی آئے، آپ نے ان کو چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر مولا علی، پھر سیدہ فاطمہ۔ اب دیکھیں اس طرح کوئی فیملی کا ہیڈ اپنی فیملی کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کرتا، کبھی ہم نے تو نہیں کیا کہ ہم سارے بچوں کو چادر کے نیچے لیں۔ اور اما عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں، انہوں نے جیلسی بھی نہیں کی کہ میں بیوی ہوں مجھے بھی لے لیں، آپ نے ان کو نہیں لیا، لیکن حدیث انہوں نے روایت کی، وہ چھپا بھی سکتی تھی نعوذ باللہ، لیکن نہیں چھپایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے آیت تلاوت کی، آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ اچھا، یہ حدیث قصہ ہے، چادر والی حدیث، یہ سنی کے ہاں بھی ہے، شیعہ کے بھی ہاں۔ اسی کی وجہ سے پنجتن پاک کا کنسیپٹ آیا، اسی کی وجہ سے کالی چادر بھی ثابت ہوگی، اسی کی وجہ سے کالی کملے والے نعت بھی بنی۔ لیکن آپ نے کالے کپڑے پہنے ہوئے، اس پہ لوگ اعتراض کریں گے، اس پہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں مزید بیان کر دیتا ہوں۔ نہیں، میں نے سنا کہ کالی کملے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کالی چادر، وہ کالی پگڑی بھی پہنا کرتے تھے، جی، اور خانہ کعبہ کا غلاف بھی کالا ہے۔ اس سے بھی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام جمعے کے خطبے میں نبی علیہ السلام کو آبزرو کرتے ہیں، کہتے ہیں منظر آج بھی آنکھوں کے سامنے ہے کہ آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی ہے اور آپ ممبر پہ ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو کالی پگڑی آپ علیہ السلام نے پہنی ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اسماء بنت ابی بکر نے نبی علیہ السلام کا کالا جبہ کسروانی طیالسی نکالا، پرشین امپائر کا جبہ، جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، پرشین امپائر کا جبہ کالا ہوتا تھا، کسروانی طیالسی جبہ، اور کہا یہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے، اور اس میں باقاعدہ نقش و نگار بھی بنے ہوئے تھے، گوٹ لگی ہوئی تھی، اور اس کا دھوور ہم مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ تو کالا جبہ بھی، کالی چادر بھی، اور کالی پگڑی بھی ثابت۔ اور پھر خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو استقبال کرنا، اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہ حدیث موجود ہے حاکم کے اندر صحیح سند سے، مسند احمد والی روایت کمزور ہے، حاکم کی سند درست ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا جھنڈا بھی کالا، آپ کی چادر بھی، آپ کا کرتا مبارک بھی۔ باقی یہ جو منسوب کیا نا کہ وہ شیعہ کے ہاں روایتیں ہیں کہ جہنمیوں کا لباس ہے، وہ بالکل جعلی بات ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی ادھر بھی وہ بالکل جعلی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کالا لباس۔ میں نے تو جان بوجھ کے آج اس لیے نہیں پہنا کہ وہ کالا لباس دے کے کوئی اس طرف نہ دیکھے، میں نے پگڑی بھی سفید پہنی۔ ایک تو میں آپ کے ساتھ جو پچھلی پوڈ کاسٹ تھی اس کا ڈفرنس بھی کرنا چاہتا تھا، دوسرا یہ میسج دینا چاہتا تھا کہ کالے کپڑوں کے بغیر بھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر خیر ہو سکتا ہے۔ ہاں الحمدللہ۔ تو کالے رنگ سے نفرت نہ کریں، یہ آپ کے نبی علیہ السلام کا پسندیدہ کلر ہے۔ پگڑی پہننا، جبہ پہننا، چادر لینا، اور اس میں ایک حکمت بھی ہے، جنگوں میں تو ویسے بھی عموماً سفید کلر جلدی میلا ہو جاتا ہے، کالا ذرا زیادہ عرصے کے لیے چلتا ہے، اور پھر اس کا ایک روب بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اہل بیت کا آپ نے بتایا سر، فضائل اہل بیت کیا ہیں؟ فضائل اہل بیت، فضائل اہل بیت تو ختم ہونے والے ہی نہیں ہے، ظاہر یہ بھی لمبا ٹاپک نہیں ہے۔ ایک ہم نے آیت تطہیر ڈسکس کی نا، آیت مباہلہ۔ آیت مباہلہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ڈسکشن کی، انہیں دعوت دی، صحیح بخاری میں آتا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ تو الٹیمیٹلی ان کو یہ اندازہ تو ہو گیا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، پھر بھی ایک
کہیں پہ کوئی چیز اٹکی ہوئی ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے مباہلہ کریں. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپن میدان میں آ جائیں اپنے بیوی بچوں کو لے کے, قریبی لوگوں کو لے کے, ہم بھی لے کر آئیں گے, پھر اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ جو دونوں میں سے جھوٹا ہے اسی وقت اللہ کی لعنت ہو اس پہ. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کرسچنز تیار نہیں ہوئے اس کے لیے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے اگر یہ پیغمبر ہوئے تو پھر ہم بچیں گے نہیں, وہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن مسلم شریف میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر بتا دیا کہ میں اپنے کون سے خاص اہل البیت ہیں جنہیں مباہلے کے لیے لے کے جا رہا ہوں. وہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سیدنا علی, حسن, حسین اور فاطمہ کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. 6220 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو اہل بیت کے طور پر پیش کیا, حالانکہ قرآن میں آیا تھا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم. اے نبی ان سے فرماؤ کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ. نبی علیہ السلام لے کے کس کو گئے؟ حسن و حسین کو, بیٹوں کی طرف سے. تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. اب عورتوں سے مراد تو بیویاں ہونی چاہیے تھیں, 9 بیویاں تھیں آپ کی, کسی کو نہیں لے کے گئے. سیدہ فاطمہ کو لے کر گئے, بیٹی کو لے کے گئے, پروٹوکول دیا. حالانکہ بیویاں بھی اہل البیت تھیں لیکن یہاں پہ پروٹوکول دیا. اور تم خود آ جاؤ اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں. خود نبی علیہ السلام آئے اور اپنے ساتھ سیدنا علی کو لے کے آئے, یعنی نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے نفس کے طور پر شمار کیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. جس طرح ترمذی میں حدیث ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. حضرت علی کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. ظاہر نبی علیہ السلام نے دنیا اور آخرت میں انہیں اپنا بھائی بنایا. تو اس موقع کے اوپر نبی علیہ السلام نے یہ پیش کیا. اور میں کوڈ ورڈز میں بتا دیتا ہوں, یہ حدیث سعد ابن ابی وقاص نے حاکم وقت کو اس وقت سنائی جب انہوں نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ تم علی ابن ابی طالب پہ سب و شتم کیوں نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ سن, میں علی کے بارے میں نبی علیہ السلام سے وہ فضائل سن چکا ہوں کہ میں ایک تحقیر کا جملہ بھی کبھی علی کے لیے نہیں نکالوں گا. اور ان میں 3 فضائل ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتا نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں یعنی V8 سے آج کے دور کی بہتر ہوتا. اور یہ سعد ابن ابی وقاص جو نبی علیہ السلام کے ماموں, فاتح ایران اور 10 عشرہ مبشرہ میں شامل. اور بخاری میں مولا علی کا قول ہے کہ میں نے سعد کے بارے میں نبی علیہ السلام سے سنا کہ میرے ماں باپ قربان سعد تیر چلا بدر کے موقع پر. اتنا بڑا صحابی وہ کہہ رہا ہے مجھے علی والی ایک فضیلت مل جائے نا تو میرے لیے سر اونٹوں سے بہتر ہے. پھر انہوں نے حاکم وقت کو کہا کہ سن, خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. میں پوری رات سویا نہیں, ہم سارے لوگ نہیں سوئے کہ کون خوش نصیب ہوگا. اور مسلم شریف میں یہ حدیث کے ساتھ یہ ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا اور آخری موقع تھا مجھے بھی رشک ہوا کہ جھنڈا مجھے ملتا, لیکن وہ علی کو ملا. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں صبح نبی علیہ السلام نے علی کو بلا کے جھنڈا دیا, اشوب چشم تھا, لعاب دان مبارک لگایا, شفا ہوئی, اللہ نے فتح دی. دوسرا موقع تبوک کے موقع پر آپ نے کہا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیونکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ اس جنگ میں حضرت علی ساتھ نہیں جا رہے تھے رومن امپائر کے خلاف. تو آپ نے کہا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے نا امت پہ, میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس پہ پھر حضرت علی کو تسلی ہوئی. تیسرا موقع آپ علیہ السلام نے نجران کے کرسچن کے ساتھ جب مباہلہ ہوا تو علی, حسن, حسین اور فاطمہ علیہ السلام کو ساتھ لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اب یہ حدیث مسلم شریف میں 6220 ہے. سیم سند پہ سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے خصائص علی میں اس میں بھی موجود ہے. اس میں پھر سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن وہ حاکم وقت مدینہ شریف رہے انہوں نے حضرت علی کی تحقیر کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا, کیونکہ میرے باپ نے ان کو ڈانٹا ہی ایسا تھا. اور ایک طریق اس کا سنن ابن ماجہ میں ہے, اس میں الفاظ ہیں سعد ابن ابی وقاص غصے میں آئے کہ تو اس شخص کے بارے میں مجھ سے بات کر رہا ہے جس کی یہ فضیلت یہ فضیلت یہ فضیلت, 3 فضیلتیں یہ بتائیں اور چوتھی فضیلت بتائی من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. غدیر خم کی حدیث سنائی. تو آیت مباہلہ بہت بڑی فضیلت, اگر اجازت دیں تو میں آیت جو مودت ہے اس کو اس میں کور کروں. وہ بھی بڑی مشہور آیت ہے اور اس کے اوپر اختلاف بھی پایا جاتا ہے. میں آپ کے پلیٹ فارم کی وساطت سے اس کو بھی کلیئر کر دوں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ کہ میں
اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کرتا سوائے اس کے کہ میرے اہل قرابت کے ساتھ تم محبت کرو. ایک ترجمہ یہ ہے. ایک ترجمہ یہ ہے سوائے اس کے کہ جو میری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے اس کا تم خیال رکھ لو. کیونکہ مشرکین عرب قریش کے قبیلے کے لوگوں کو ریگارڈ کرتے تھے, تو نبی الاسلام بھی بنو ہاشم قریش کا قبیلہ تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سعید ابن جبیر جو ابن عباس کے شاگرد تھے وہ اس کی تعبیر اس اعتبار سے کرتے تھے کہ یہاں جو قربا سے مراد آل محمد ہے, اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر یوں بیان کرتے تھے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ رشتہ داری کی وجہ سے نبی اسلام کے ساتھ حسن سلوک کرو, کافروں کو کہا جا رہا ہے. دونوں تفسیریں درست ہیں. میں سعید ابن جبیر والی تفسیر کو بھی درست سمجھتا ہوں, اس لیے کہ اگر کافروں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نبی اسلام کی رشتہ داری کی وجہ سے, دین اگرچہ ڈیفرنٹ ہے, ایٹ لیسٹ خون کے رشتے کا خیال رکھو, تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا ڈیمانڈ کی جائے گی کہ یہ تو تمہارے پروفٹ ہیں, تو ان کا آپ خیال رکھو, ان کے اہل بیت کا خیال رکھو. اور اس کو سپورٹیو صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کا قول ہے کہ محمد کے قرب کو محمد کے اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور قربان جاؤں امام بخاری نے اس قول کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا, حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا, اہل بیت کے, تاکہ بتایا جائے کہ یہاں اہل بیت سے مراد وہ والے اہل بیت لیے جا رہے ہیں. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں, مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. تو مودت یا محبت اہل بیت کے ساتھ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے اپنی آخرت بنانے کے لیے, یہ ہر مسلمان کے لیے ایک بنیادی چیز ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے اگر کوئی شخص پوری زندگی خانہ کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے, لیکن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ ہم اہل بیت کا بغض تھا, تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم میں داخل کرے گا. تو اہل بیت کی محبت, خلفائے راشدین کی محبت, یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن چونکہ اہل سنت کے ہاں کنٹروورشل اہل بیت بنے اس حوالے سے کہ ناسبی گھسا ہے, اس لیے میں ایمفسائز اس پہ کرتا ہوں. ہاں شیعہ کے ہاں تھوڑا غلو ہوا, لیکن وہاں اہل بیت کی محبت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پروٹوکول کے ساتھ پائی جاتی ہے. اچھا, بہت سارے سوالات ہیں, بہت ڈھیر سارے سوالات ہیں, لیکن میں جب بھی وہ سوال سوچتا ہوں تو اس کا اینڈ کوئی اختلافی پہلو نکلتا ہے. آج 9 محرم ہے, کل 10 محرم ہے اور ذکر اہل بیت ہے. میں تو اس کو آج ایک عبادت سمجھ کے, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, اور 5 تن پاک اہل بیت, میرا تو ماننا ہے کہ اس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا. تو آج آپ کی بھی مہربانی ہے کہ آپ نے یعنی گول مول کر کے وہ جہاں اختلافی موضوعات سے وہاں سے آگے جی. اور میں بھی نہیں پوچھ رہا. لیکن مجھے ایک سوال ہے سر کہ حق 4 یار, چاروں خلفائے راشدین وہ بھی ہمارے ہیں, 5 تن پاک وہ بھی ہمارے ہیں, اور دونوں جان سے پیارے ہیں, لیکن پھر جھگڑا کیا ہے, کیوں؟ جو حق 4 یار بھی وہی ہیں, چاروں خلفائے راشدین, اور 5 تن پاک وہ بھی اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ بھی ہمارے ہیں, ان کے بغیر بھی مکمل نہیں ہوتا. تو جھگڑا کیا ہے؟ اب اس میں آپ نے وہ والا نہیں لے جائے. جی میں کوڈ ورڈز میں بات کرتا ہوں. دیکھیں کچھ تو آپ نے چونکہ کربلا کا بیک گراؤنڈ پوچھا تھا, میں نے بتا دیا کہ کس طریقے سے نبی اسلام کے بعد یہ ڈاؤن فال شروع ہوا. کچھ اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. دیکھیں اہل سنت کے ہاں تو منہج کے طور پر کوئی خرابی موجود نہیں, وہ خلفائے راشدین کو بھی رسپیکٹ دیتے ہیں, اہل بیت کو بھی دیتے ہیں. خصوصاً ہماری ویڈیوز کے بعد مولانا اسحاق صاحب نے فرنٹ سے لیڈ کیا, وہ ہمارے استادوں میں سے ہیں. سب سے پہلے تو انہوں نے, بلکہ ان سے بھی پہلے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے. پھر ہماری ویڈیوز ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی اچھا کام کیا اس حوالے سے, اہل بیت کے حوالے سے. مفتی حنیف قریشی صاحب سے ہمارے اختلاف اپنی جگہ, اہل بیت کے حوالے سے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. تو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ کوئی بکس اس حوالے سے اکا دکا لوگوں کو چھوڑ کے باقی نہیں ہے. اہل تشیع کے ہاں جو ہے وہ خلفائے راشدین کے حوالے سے جو ماڈریٹ لوگ ہیں, جس طرح سید جواد نقوی صاحب ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی, میں وہی کوٹ کروں گا کہ مولا علی علیہ السلام نے جن خلفاء کے ساتھ وقت گزارا, نبی علیہ السلام کے ساتھی ہونے کی وجہ سے ان کا احترام کیا اور ان کی خلافتوں کو ایکسیپٹ کیا. آج ہمیں بھی ان کی خلافت کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اختلاف رائے شروع میں تھا, لیکن بعد میں حضرت علی نے کمپرومائز کیا. یہ کہتے ہیں جی امت کے وسیع تر مفاد میں کمپرومائز کیا, جب کر لیا تو ٹھیک ہے. جہاں حضرت علی کی جنگ ہے ہم آج تک جنگ رکھتے ہیں,
جہاں آپ نے بوڑھے وقت میں تلوار اٹھائی وہاں پہ ہماری بھی جنگ ہے، لیکن اس میں بھی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ان کو معاف کر دیا، سیدنا طلحہ زبیر تو ویسے ہی جنگ چھوڑ کے انہوں نے بھی معذرت کر لی، جنگ جمل کے لوگ تو ویسے ہی سائڈ پہ ہو گئے، جنگ صفین میں بھی جو لوگ بیچارے ورگلائے گئے ان کا معاملہ الگ، ان کے بارے میں بھی مولا علی نے پھر فرما دیا کہ ان کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ قیامت والے دن اللہ کے حضور میرا معاملہ طے ہوگا، باقی جو ان کے مقتولین ہیں اور ہمارے مقتولین وہ بھی جنت میں ہیں۔ تو ہم اس میں بس اتنا ہی بیان کریں جتنا قرآن و حدیث میں آیا، کسی صحابی کی رسپیکٹ کم نہ ہو، انسان تھے، غلطی ہو سکتی ہے، حق حضرت علی کے ساتھ ہے، یہ اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے، اہل تشیع کا بھی عقیدہ ہے۔ ہم حق چار یار کا مطلب ہی یہ سمجھتے ہیں کہ چاروں خلفاء حق پہ ہیں اور ان کے مخالفین جو ہیں وہ اجتہادی غلطی کے اوپر ہیں۔ خلیفہ راشد کی پیروی کا ہمیں حکم تھا، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور سٹارٹ ہوتا ہے تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، یہ آپ کے آخری خطبات میں سے ہے۔ اور وہ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں جب نبی الاسلام یہ خطبہ دے رہے تھے تو ہر آنکھ اشک بار تھی، جیسا کہ نبی الاسلام ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم عنقریب بہت بڑا اختلاف دیکھو گے، اس وقت تم میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا اپنی داڑھوں سے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا۔ تو دیکھیں سیدنا ابوبکر کے خلاف ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے، مرتدین کھڑے ہوئے، منکرین زکوٰۃ کھڑے ہوئے، جھوٹے پیغمبر دو کھڑے ہوئے ان کے ماننے والے، ہم حضرت ابوبکر کے ساتھ ہیں۔ سیدنا عمر کا دور اس اعتبار سے فتنوں سے پاک تھا کہ ہمیں صرف رومنز اور پرشینز کے ساتھ لڑنا پڑا، انٹرنل سارے ایشوز سیٹل ہو چکے تھے عرب کے، وہ سیدنا ابوبکر نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو مینج کیا۔ سیدنا عثمان کے دور میں جو ان کے مخالفین کھڑے ہوئے ان کو پروٹیسٹ کرنے کی سیدنا عثمان نے اجازت دی، لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی اس میں ہم حضرت عثمان کے ساتھ ہیں، ہم بلوائیوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کو خارجی کہتے ہیں، خارجی تو حضرت علی کے مخالفین ہیں۔ پھر حضرت علی کے دور میں جنگ جمل، صفین، نہروان، تینوں جنگوں میں ہم حضرت علی کو حق میں مانتے ہیں، مخالفین کو ہم غلطی پر مانتے ہیں۔ ان میں جو اصحاب ہیں ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن جو غلطی ہے وہ غلطی ہے۔ تو اگر اس کو دیکھ کر آگے معاملات کو لے کے چلا جائے اور حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہوں آپ، سیدنا علی نے کبھی اپنے مخالفین کے لیے لعنت نہیں کروائی۔ المستدرک للحاکم میں حدیث موجود ہے اور نہج البلاغہ میں بھی، کہ اب سنی اور شیعہ دونوں میں ہو گئے، حاکم اہل سنت کی کتاب نہج البلاغہ، شیعہ مانتے ہیں کہ مولا علی نے جنگ صفین کے موقع پر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے مخالفین پہ سب و شتم کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، گالی نہ دو، ان کی غلطی علمی طریقے سے ان پہ ہائی لائٹ کرو تاکہ یہ راہ حق سے ہٹنے والے لوگ واپس آ جائیں۔ تو حضرت علی نے میدان جنگ میں بھی مورائل بلند کرنے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ ان پہ لعنت کرو، حالانکہ اس وقت تو جوش ہوتا ہے، کہا علمی طریقے سے ان سے بات کرو تاکہ یہ حق کی طرف واپس آ جائے۔ تو آج تو بالکل کوئی سب و شتم والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب میں دیکھ رہا ہوں وقت کے ساتھ جواد نقوی صاحب جیسے لوگ، شہنشاہ نقوی صاحب جیسے لوگ، یہ ماڈریٹ لوگ ہیں، اور اگر شیعہ کا ممبر ان کے پاس رہے، جتنے یعنی احسن انداز میں یہ اپنی گفتگو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس طرف سے غلو نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف اہل سنت کے ہاں بھی جو لوگ اہل بیت کے مرتبے کو جانتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مفتی حنیف قریشی صاحب، ان کو اہل سنت کی طرف سے پروموٹ کیا جائے۔ بلکہ سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں مولانا طاہر جمیل صاحب، کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے فرقے سے ٹکر لی ہے، کیونکہ اس وقت تو ناسبیت کا جھنڈا پریکٹیکلی ان کے فرقے نے اٹھایا ہوا تھا، تو وہ نکلے دیوبند سے، اور اہل حدیث سے مولانا اسحاق صاحب نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دو بڑے فرقے جن کے اندر ناسبیت کے جراثیم تھے، دو بڑے بندے نکالے، اور دیکھیں انہوں نے سپر سیڈ کیا، انڈیویجول ہوتے ہوئے ان کی دعوت سپر سیڈ کر گئی۔ تو ایسے لوگوں کو پروموٹ کیا جائے، اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کی بات لوگ سن لیتے ہیں، اور اہل بیت کا مرتبہ لوگوں کو بتایا جائے۔ خلفائے راشدین کا تو الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم سے بھی بیان ہو رہا ہے، باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، تو ان چکروں سے باہر نکل کے امت کو جو ہے وہ کامن ٹرم کے اوپر جوڑا جائے۔ اور میں اس میں غدیر خون کی حدیث ضرور بیان کروں گا جو کامن بانڈ ہے اہل سنت اہل تشیع کے ہاں۔ یہ حدیث ایسے ہی مسلم میں 4 طرق ہیں اوپر تلے، 6225 سے 6228 تک۔ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے ایک خطبہ دیا، اور یہ حجۃ الوداع کے بھی بعد کا خطبہ ہے، مکے سے مدینے آتے ہوئے، حج سے واپسی پہ خم نبی گاؤں پہ پڑاؤ کیا، اونٹ کے پالان کا ممبر آپ کے لیے لگایا گیا، پانی کے لیے وہاں پر پڑاؤ ہوا تھا، وہاں نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام کو کہا کہ دیکھو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔
اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی وہ جو آیت حبل اللہ تھی اس میں اللہ کی رسی، نبی علیہ السلام نے کہا قرآن. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ ارشاد فرمایا، یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گی، جس طرح آپ کو بتا دیا گیا کہ دجال آئے گا، آپ نے امت کو دجال سے ڈرایا. آپ کو بتا دیا گیا کہ اس امت کا فتنہ مال ہے، آپ نے امت کو ڈرایا. امت کو نہیں ڈری، نہ قرآن کو عقیدوں کے لیے پکڑا، نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، الٹ چلی، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنا حق ادا کیا. تو غدیر خم پہ امت کو اکٹھا کریں، قرآن سے عقائد لیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہمارا بھی کوئی قول قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. ان کا کوئی قول خلاف ہو ہی نہیں سکتا، بیسیکلی لوگوں نے ان کی طرف غلط چیزیں منسوخ کی. اور دوسرا اہل بیت کا احترام، ان کے ساتھ آپ اپنا رشتہ مضبوط کریں، ان سے محبت کا رشتہ، ان کو فالو کرنے کا رشتہ، ہر چیز اس کے اندر شامل ہے. اور مسند احمد میں، سنن نسائی الکبریٰ میں اور باقی کتابوں میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے کہ اسی موقع پر، غدیر خم کے موقع پر، نبی علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ یوں صحابہ کرام میں بلند کیا پکڑ کے اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی. بلکہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے حق ولایت بتایا کہ قرآن میں ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو کیا تم میرا یہ حق تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میرا حق تسلیم کرتے ہو پھر علی کا بھی حق تسلیم کرو، کہ جس طرح میں تمہارا مولا ہوں، دلی محبوب، آقا، جگری یار، یہ سارے معنی درست ہیں، پھر علی کو بھی رکھنا ہے. پھر آپ نے اسی حالت میں دعا کی، اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے، اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے. اس کے بعد سیدنا عمر نے مبارک دی کہ علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ تو پوری امت کے مولا بن گئے. نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ یہ بھی فرمایا، جامع ترمذی میں المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ علی میرے بعد پوری امت کے مولا ہیں. تو الحمدللہ صحابہ کرام نے ان کی رسپیکٹ کام نہیں ہونے دی. ٹھیک ہے خلافت کے معاملے میں ایک ایشو ہوا، اس پہ کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن مولا علی کو چیف جسٹس کا عہدہ دیا، اور اوریجنل والا چیف جسٹس، آج کل والے چیف جسٹس نہیں، اوریجنل، جہاں واقعی خلیفہ وقت بھی پیش ہوتا تھا. سیدنا عمر جیسا خلیفہ ہو، چیف جسٹس اس کا علی ہو. اور تینوں ٹاپ کے لوگ، مدینے میں چیف جسٹس علی، کوفے میں ابن مسعود، شام میں ابو درداء. اب یہ سارے وہ لوگ تھے جو بالکل اصحاب صفا، غریب لوگ، لیکن تقوی میں اور علم میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے تینوں بندے. حضرت عمر نے جب چنا مدینے کے لیے حضرت علی کو چیف جسٹس، کوفہ جو پرشین امپائر گرائی تھی اور فوجی چھاونی بنائی، ابن مسعود کو لگایا، غریب ترین صحابی لیکن علم میں سب سے ٹاپ پہ. اور شام میں ابو درداء، وہ بھی صحابہ صفا میں سے غریب صحابی لیکن علم میں ٹاپ کے اوپر. پرشین امپائر کے بعد رومن امپائر تھی وہ جو گری شام میں، ان کو لگایا. تو سیدنا عمر نے بھی یعنی رسپیکٹ دی. حضرت عثمان کے تو خیر وہ آپ سمجھ لیں کہ وزیر ہی تھے، ساتھ ہی اٹیچ تھے، اور پھر اس کے بعد خلافت بھی ان کے پاس آئی. تو یہ پازیٹیو چیزیں کافی موجود ہیں سنی اور شیعہ کے ہاں، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اس فرقہ واری سے باہر نکلے. ہاں سیدھی بات ہے، حق چار یار بھی ہمارے، جی الحمدللہ، اہل بیت بھی ہمارے، پنجتن پاک بھی ہمارے، علی علیہ السلام بھی ہمارے، حسین علیہ السلام بھی ہمارے. بلکہ اب تو یعنی میں کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اب وہ یعنی نوجوان ہمارے بعد کے سم ٹائم ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پتہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جائز ہے اور علیہ السلام بھی جائز ہے. میں حیران رہ گیا، اور یعنی میں نے کہا کیسے پتہ چلا؟ آپ کا انہوں نے کہا اور ایک دو لوگوں کا کہا کہ اب ہمیں پتہ چلا ہے. اچھا اس میں تھوڑا ویلیو ایڈیشن کر دوں. دیکھیں علیہ السلام تھوڑا سا ہی غور کرتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا. یہ قبرستان جا کے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، صحیح مسلم میں علیہ السلام کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر قبر رسول پہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر رضی اللہ عنہ، یا ابا بکر نہیں کہتے. یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں، الموطأ امام مالک میں حدیث موجود ہے، فضل الصلاۃ علی النبی میں، سنن کبریٰ البیہقی میں. اچھا پھر نماز میں بخاری مسلم میں آیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پہ بھی علیہ السلام اور سارے نیک بندوں پہ علیہ السلام. پھر ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں، کسی کا سلام بھجوانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں سلام. پھر امام بخاری نے صحیح بخاری میں فاطمہ اور علی کے ساتھ لکھا علیہم السلام، 6318 نمبر حدیث
عربی والا نسخہ اسلام 360 میں مکتبۃ الشاملہ میں دیکھ لیں. اردو میں بعض لوگوں نے رضی اللہ عنہ کر دیا, عربی میں علیہ السلام ہی لکھا ہوا ہے, اردو میں رضی اللہ عنہ کر دیا. پھر حسین علیہ السلام کے ساتھ 3748 نمبر حدیث میں امام بخاری نے علیہ السلام لکھا, امام ابو داؤد نے علی علیہ السلام لکھا. اہل سنت کے ائمہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھتے رہے ہیں, اور اس سے بڑھ کر میں نے آپ کو قرآن و سنت سے اتنے حوالے دے دیے. اور پھر رضی اللہ عنہ تو آپ کسی بھی نیک بزرگ کو کہہ سکتے ہیں, امام بخاری کو کہہ سکتے ہیں. امام مسلم کے شاگرد نے جب مسلم شریف سٹارٹ کی نا, مقدمے کے بعد 93 نمبر حدیث جو حدیث جبریل ہے نا, اس کے سٹارٹ میں لکھا قال ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے استاد ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ کتاب لکھوائی. یعنی امام مسلم جو تابعی بھی نہیں, تبا تابعی بھی نہیں, تبا تابعین میں آتے ہیں. اور ان کی کنیت دیکھیں ابو الحسین, اپنی کنیت ابو الحسین رکھی, حسین کا باپ, یعنی امام مسلم نے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھا ہوا ہے. تو یہ سنی شیعہ کا فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے عرب کنٹریز میں اگر آپ کے نام کے ساتھ علی, حسین, حسن, فاطمہ آ جائے تو وہ پھر پاسپورٹ پہ بھی آپ کو لدہ سے چیک کرتے ہیں. میں بھی ایک بار سعودی عرب میں میرے ساتھ بھی اس طرح ہو گیا تھا, نام میرا محمد اور علی. اب تو اللہ کا شکر ہے میں حج اور عمرے کر چکا ہوں, اب تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ویسے ہی محمد بن سلمان حافظہ اللہ آ چکے ہیں, اور ویسے ہی وہ بھی ماڈریٹ معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. تو 1.5-2 گھنٹے میرے انہوں نے تلاشی کے اوپر لگا دیے صرف میرے نام کی وجہ سے کہ اس کے نام میں ہی آ رہا ہے. پھر انٹرویو میں نے کہا بھائی سنی ہوں میں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ بائی چانس وہ رمضان کا مہینہ تھا تو میں نے وہاں تراویح پڑھائی, نماز پڑھائی. انہوں نے مجھے نماز پڑھتے بھی حالات دیکھا, ہاتھ باندھ کے پڑھا تھا. اس کے بعد ان کا یہ کوئی ایکٹیو بندہ ہے, کو پتہ نہیں کوئی ادھر کچھ واردات کرنے آیا. اللہ کا شکر ہے پھر بچت ہو گئی. لیکن الحمدللہ جو کل تھا شیعہ سنی کے حوالے سے وہ آج نہیں ہے. الحمدللہ آج ہم قریب ہیں, کل اور قریب آئیں گے, پرسوں اللہ کرے گا اور قریب, اور یہ ختم ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. امام مہدی سے پہلے ختم ہونا ضروری ہے, ورنہ امام مہدی تو سنی شیعہ کے چکر میں پڑ گئے تو پھر کسی نے نہیں ان کو ماننا. اچھا سر, ویسے مجھے حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ ایک فرقہ ہے جو توحید کو اول درجہ دیتا ہے, اہل حدیث والے. بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دوسرا ہے محبت رسول یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بہت اچھی بات ہے. تیسرا اہل بیت کے ماننے والے ہیں, بہت اچھی بات ہے. چوتھا عظمت صحابہ کے, بہت اچھی بات ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ہیں اگر ہم دیکھیں تو کامن چیز تو اسلام ہے, اور یہ ساری مقدس ہستی ہیں. اچھا سر مجھے اس میں ایک ایڈ کروں, دیکھیں قرآن پاک میں بھی آیا کہ جب امت میں خرابی آتی ہے نا, سورۃ المؤمنون میں آیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جانے کے بعد امت ٹکڑوں میں بٹ گئی, گروہ در گروہ ہوگی. فتقطعوا امرهم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون. ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی امت نبیوں کے جانے کے بعد, اور ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اس امت میں بھی یہی ہے, اہل حدیث توحید کے اوپر خوش ہیں, بریلوی محبت رسول پہ خوش ہیں, دیوبندی جو ہے عظمت صحابہ پہ خوش ہیں, اور شیعہ جو ہے وہ محبت اہل بیت کے اوپر خوش ہیں. لیکن یہ اپنے اپنے انہوں نے بانٹے ہوئے ہیں. اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے, سارے ہمارے ہیں, ہمیں ہر بات کے اوپر. میں امام شافعی کے قول کے اوپر اسے کنکلوڈ کرتا ہوں. امام شافعی اہل بیت کے چاہنے والے تھے کیونکہ وہ شاگرد تھے امام موسیٰ کاظم کے. موسیٰ کاظم جو ہیں وہ بیٹے ہیں امام جعفر کے, اور وہ ہیں امام باقر کے, اور وہ ہیں امام حسین کے, اور وہ ہیں سیدنا علی کے. تو ان کے اوپر شیعہ ہونے کا الزام لگا. تو امام شافعی جو اہل سنت کے سب سے بڑے امام ہیں, اگر مجھے کوئی پوچھے نا کہ اہل سنت کی ہسٹری کا سب سے بڑا امام کون ہے, تو میں امام مالک, امام حنیفہ سے بھی بڑا امام مانتا ہوں امام شافعی کو, کیونکہ وہ حدیث میں بھی ٹاپ پہ تھے, فلسفے میں بھی ٹاپ پہ تھے, فقہ میں بھی ٹاپ پہ تھے, اور آج بھی میرے نزدیک 90% مسائل ان کے قرآن و سنت کے قریب ہیں امام شافعی کے. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک شعر کہا جو دیوان شافعی میں چھپا ہوا ہے, ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. بالفرض اگر آل محمد کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے, رافضی ہونا ہے, تو جنوں انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. کہو مجھے رافضی اگر تم نے مجھے گالی دینی ہے. تو اس کو میں نے ویلیو ایڈیشن کی تھی کہ امام شافعی زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ حضرت اس میں ساتھ ایڈ کریں کہ اگر توحید کا نام وہابی اہل حدیث ہونا ہے تو میں وہابی ہوں, اور اگر عشق رسول کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں, اور اگر عظمت صحابہ کا بیان دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں, اور اہل بیت کی محبت کا نام اگر شیعہ ہونا ہے تو میں شیعہ ہوں. مجھے مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ نے باقاعدہ فون کیا جب انہوں نے میرا کلپ دیکھا نا, تو ان کا یار بیٹا مجھے تیری بات بڑی پسند آئی, جو تو نے امام شافعی کے آگے یہ چیزیں ایڈ کی ہیں نا, یہ مجھے بڑی پسند آئی. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری یہ بات سمجھ آئی کہ اگر اہل سنت
اہل بیت کا حق ادا کرتے تو آج ناسبیت جس طریقے سے پنپی ہوئی ہے یہ ایسے نہ ہوتی, تو رافضیت بھی نہ ہوتی. رافضیت بائی پروڈکٹ ہے ناسبیت کی. اگر اہل سنت نے حق ادا کیا ہوتا نا اہل بیت کا, تو کبھی دوسری طرف شیعان علی غلو کر کے رافضی نہ بنتے. یہ سٹارٹ یہاں سے ہوا ہے, کیونکہ وہ لوگ تو مخلص تھے اہل بیت کی محبت میں. اچھا سر, مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ربیع الاول آتا ہے, چاروں طرف میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں. محرم آتا ہے, چاروں طرف اہل بیت کے تذکرے ہوتے ہیں. رمضان المبارک آتا ہے, مسجدیں نمازیوں سے بھر جاتی ہیں. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پورا سال ہم ربیع الاول محرم کی طرح کیوں, ربیع الاول محرم کی طرح کیوں نہیں مناتے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی شان اور یاد میں, اور کیوں محفلیں نہیں ہوتی اس طرح, اور پورا سال رمضان المبارک کی طرح ہماری مسجدیں آباد کیوں نہیں ہوتی؟ دکھ کی بات ہے. دیکھیں رمضان کا خدا وہی ہے جو غیر رمضان کا خدا ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. آباد ہونی چاہیے مسجدیں, اور اہل بیت کا میلاد کا ذکر روزانہ ہونا چاہیے. دیکھیں نماز میں تو ہم کر رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اس کے بغیر تو ہمارا ذکر ہی مکمل نہیں ہو رہا ہے. جو سب سے بڑا ذکر ہے واقم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. تو یہ آپ کی بات درست ہے, پورا سال ذکر ہونا چاہیے. ہم تو اپنے پلیٹ فارم سے بھی پورا سال ذکر کرتے ہیں, لیکن یہ بات درست ہے کہ جب وہ مہینے آتے ہیں نا, اس وقت ایک تھوڑا ماحول بنا ہوتا ہے. رمضان مبارک میں آپ دیکھیں, آپ کی بھی پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی, ان کی اتنی بڑی ویورشپ جانے کی ایک بڑی وجہ رمضان کا مہینہ بھی تھا, ذرا ایک ماحول بنا ہوا تھا. تو رمضان میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے, ربیع الاول میں ربیع الاول کا ماحول بنا ہوتا ہے, اور محرم میں محرم کا. ایک بہت بڑے پاکستان کے اینکر ہیں, انہوں نے کل رابطہ کیا, جی میں نے آپ سے پروگرام کرنا ہے دجال کے اوپر. میں نے کہا دجال پہ کریں گے, لیکن محرم کا مہینہ یار, محرم کے مہینے میں تو اہل البیت کا ذکر خیر ہونا چاہیے, لوگ سننا بھی چاہتے ہیں. اس وقت اگر آپ مجھ سے آ کے اور چیزیں ڈسکس کریں گے تو میرا طبیعت آمادہ نہیں ہوگی. میں اپنے ضمیر کے ساتھ انصاف نہیں کروں گا کہ میں یار 9 محرم کے دن بیٹھ کے 10 محرم کے دن بیٹھ کے میں باتیں وہ والی کر رہا ہوں جو آج سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے اور ٹائم ہے, لیکن اس کو اسپیسیفک کریں. لیکن آپ کی بات درست ہے, 2750 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر, نبی علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. تو نبی علیہ السلام جشن میلاد اور جشن قرآن ہر پیر کو مناتے تھے. واہ, یعنی ربیع الاول میں نہیں, ہر پیر کو. تو محرم بھی پورا سال چلنی چاہیے. محرم, رمضان, ربیع الاول. اچھا سر, بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ جب آپ نے دوبارہ محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے تو ان سے ضرور کہنا ہے کہ آپ, میرا پہلا سوال پچھلی پوڈ کاسٹ کا یہی تھا کہ آپ کیوں اختلافی موضوعات چھیڑتے ہیں, اور آج تو میں نے بھی نہیں چھیڑا, آپ نے بھی نہیں چھیڑا, اور ہم نے گول مول بات کر کے, کیونکہ آج ذکر حسین ہے, ذکر اہل بیت ہے, ذکر اسلام ہے. تو کیوں آپ سر مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ لہجہ سخت اور درست ہوتا ہے, زبان آج خوش ہیں؟ ہاں آج ابھی تک خوش ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پہلی بال مجھے اوور پچ کرائیں, دوسری فل ٹاس دیں, تو میں تو باؤنڈری سے باہر پھینکوں گا نہیں. آج آپ نے سٹارٹ اتنے پیارے انداز میں کیا. یہ ٹاپک آپ مجھ سے جب بھی ڈسکس کریں گے, آپ استنجا کا طریقہ پوچھیں تو میں اسی طریقے سے بیان کروں گا. اختلافی موضوع جب ڈسکس ہوگا تو اس کا ایک نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اختلافی موضوعات ڈسکس نہ کریں, کیونکہ اس بتانا پڑتا ہے سم ٹائم کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط. اب تو آپ کو سمجھ لگی ہوگی, آپ اتنی جگہ سے ہو کے ہیں اختلافی موضوع کتنی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کا لہجہ سخت اور درست سمجھتے ہیں, دال رے شین تے, درست اور زبان تلخ اور پسندیدہ موضوع آپ کا. اچھا, اس وقت آپ کے چہرے پہ ایک زندگی کے ایسے لہریں دوڑتی ہیں جب آپ اختلافی موضوع پہ آتے ہیں کسی کو کہ تمہارا یہ غلط, تمہارا یہ غلط, تمہارا یہ غلط. تو یہ نیچرل سٹائل ہے. نہیں, آپ نے کچھ سیکھا نہیں کہ تھوڑا سا میں دھیما ہونا چاہیے, تھوڑا سا. آپ نے ابھی مجھے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ میں بھی کہا کہ نہیں, گالی گلوچ کو کسی کو علمی طور پر, آپ بات علمی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگلے کو یوں لگ رہی ہوتی ہے جیسے سینے میں تیروں کی طرح. جی میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ مجھ سے کہا کہ جب بھی آپ نے مرزا صاحب کے پاس دوبارہ جانا ہے, دیکھیں یہ کہنا. پہلی بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی مجھ سے یہی بات کی تھی, تو میں نے اس وقت انہیں سمجھایا, لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی. پھر جب ان پہ مشکل وقت آیا پھر انہیں سمجھ آئی. میں نے کہا جی آپ نے کیا سخت انداز میں حدیث بیان کی تھی, من کنت مولا فہذا علی مولا. آپ تو اتنا میٹھا میٹھا بول رہے تھے ممبر سے کہ حضرت علی ہمارے ہیں,
جو شیعہ مولا علی کہتے ہیں تو بالکل ٹھیک کہتے ہیں. جب ہم عثمان کو غنی، ابو بکر کو صدیق اور عمر کو فاروق کہتے ہیں تو ہم علی کو مولا علی کیوں نہ کہیں؟ تو قتل کی دھمکیاں ملی ہیں طارق جمیل صاحب کو. پتہ کس بات پہ؟ کہ سچ بات تھی لیکن اقرار تو نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو. تو طارق جمیل صاحب نے تو کوئی سخت رویہ استعمال نہیں کیا تھا، اس کے باوجود ان کو قتل کی دھمکیاں ملی ہارڈ لائنرز کی طرف سے. پھر طارق جمیل صاحب کو بات سمجھ آ گئی کہ جب آپ ایسی بات کریں جس سے کسی کے مفادات کے اوپر ضرب پڑے اور سینسر کرتے ہوئے کسی کی دم پر پاؤں پڑے. یہ میں نے بعد میں بات کی ہے، پہلے والی بات وہ بات میں نے اس لیے کر دی کہ میرے بھی کچھ چاہنے والے ہیں جو وہی جملہ سننا چاہتے ہیں. تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ انداز کیا ہے. باقی آپ کی بات ہم نے یعنی رکھی ہوئی ہے اپنے پاس اور آج ہم نے اس چیز کا اظہار کیا. لیکن میں ایک اور بات کروں، یہ کیا بات ہے کہ اختلافی موضوع اور اتنے پیشن کے ساتھ ایک بندہ بیان کرے اور دنیا اس کی بات کو سنتی ہے، اور جو میٹھے انداز میں بیان کرتا ہے اس کی بات کے اوپر اس کے اپنے ماننے والے خلاف ہوتے ہیں لیکن بات اس کی اس طریقے سے چلتی نہیں. اگر اس انداز کا نقصان مجھے کوئی ہوتا نا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ لوگ مجھے سنتے ہی نا. سب سے زیادہ اس وقت، یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں یعنی آپ کہہ دیں تحدیث نعمت کے طور پہ، اس وقت پلانٹ ارتھ پہ جتنے اسلامک سپیکرز ہیں ان میں سب سے زیادہ ویورشپ ہماری ہے. ہم سے آدھی بھی کسی کی نہیں ہے، 1/4 بھی کسی کی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ہماری تصویر ساتھ لگا لے. اور اس کے لیے آپ پریکٹیکلی جا کے آفیشیل چینل آپ وزٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ سبسکرائبر طارق جمیل صاحب کے ہیں، 8.8 ملین. ایوریج ویورشپ ان کی 15 سے 20 ہزار ہے. اس کے بعد پاکستان میں مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، 4.9. ایوریج ویورشپ ان کی 2 سے 3 ہزار ہے. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک، ان کی بھی آلموسٹ اتنا ہی ہے، 4.5 کے قریب، اور ان کی ایوریج ویورشپ جو ہے وہ 500 سے 1000 کے درمیان ہے، ہزاروں میں بھی نہیں ہے. مفتی بینک 1000 کے انڈر ہے، 5 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہے. نعمان علی خان آلموسٹ کوئی 3 ملین کے قریب ان کے سبسکرائبر ہیں. ایوریج ویورشپ ان کی 10 سے 12 ہزار ہے. ہماری الحمدللہ جو بھی اسپیشل ویڈیو میری ریکارڈ ہوتی ہے 1.5 2 لاکھ 3 لاکھ، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ اسپیشل ٹاپک ہوتا ہے، آپ یہ میری کربلا کے اوپر 72 سوالات جب ریکارڈ ہوئی تھی اس وقت تو 50-60 ہزار لوگوں نے دیکھی تھی 2019 میں، آج 1 ملین سے اوپر ہے. جب میں نے نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ کروایا اس وقت تو وہ دیکھی تھی 60-70 ہزار لوگوں نے، آج سے آلموسٹ کوئی 6 سال پہلے. آج وہ تقریباً 4 ملین کراس کر چکا ہے. تو وہ پرانا بھی نہیں ہوتا کلپ اور چلتا جاتا ہے. مجھے بتائیں یہ کون سی گدڑ سنگھی ہے؟ میں نے کوئی بندے بھرتی کی ہے؟ تو آپ اس کا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ریویوز، ویوز اور ملینز کی وجہ سے لہجہ سخت رکھتے ہیں؟ نہیں، اس وجہ سے نعوذ باللہ نہیں، یہ تو میں نے کہا ہی نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے بات کچھ اور کی. 1 منٹ میں باقیوں کو مائنس کر دیا. میں نے مائنس نہیں کیا، میں نے آپ کو بتایا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات کی سچائی اتنی ہے کہ میرا ترش رویہ بھی لوگوں کو ہضم ہو رہا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں اس کی وجہ سے دنیا میں چینج ہے. آپ اس ترش رویے کو غلط سمجھتے ہیں نا؟ نہیں، میں بالکل غلط نہیں سمجھتا. میں گالی گلوچ کو غلط سمجھتا. نہیں، آپ ایک بات جو محبت سے کی جا سکتی ہے، بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے. اب میں کر رہا ہوں نا جی، آپ کے ساتھ کی ہے میں نے ریکارڈنگ، اور اس سے پہلے میرے کچھ ایسے بھی ریکارڈ ہیں پروگرام. اس میں ایک سوال بھی میں ایسا ڈالتا نا. چلیں آپ ڈالیں. نہیں، میں نہیں چلیں ڈالتا. میں آپ کو یہ بڑی اچھی بات ہوگی بھٹی صاحب، آپ میری دھوم پہ پاؤں رکھیں اور مجھے آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے اس کو پیارے انداز میں بیان کرنا ہے، میں آپ کو کر کے بتاؤں گا، لیکن وہ آپ کے لیے. اس کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے وہ آپ کے کھاتے میں. آپ کر کے دیکھیں، دین کے اوپر سوال کر کے دیکھیں، میرے اوپر کوئی اعتراض کر کے دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس جب آپ آئے تھے، آپ نے ذرا یہ کیمرے میں ایمانداری سے بتانا ہے، لوگوں کو پتہ بھی چل جائے. میں نے تو بتا دیا یہ راز. آپ نے مجھ سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ میں رمضان کے مسائل ڈسکس کرنے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ T20 کھیلنے آ رہے ہیں. باقی سب نے تیاری کی ہوئی تھی، مجھے تو نہیں پتا تھا. میرے تو آسان خطا ہو گیا نا جب آپ نے وہ سوال شروع کیا. میں نے کہا یہ بندہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، لیکن میں نے اپنے جذبات پہ قابو رکھا اور میں نے کہا کیا کہا آپ نے کیا رکھا؟ جذبات پہ قابو رکھا. تیاری کر کے آؤ، فوراً تیاری کر کے آؤ. وہ تو ایک جملہ ہے نا بیچ میں. جواب تو میں نے سارے دیے. پتہ کیا، جب آپ لاجیکلی آپ سمجھتے تھے نا کہ کوئی میں 19-20 ہو رہا ہوں تو آپ مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیتے. یعنی اپنے
نہیں اٹھا کے باہر پھینکتا وہ بڑی بات ہوتی ہے. لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ بغیر تیاری کیا ہے. وہ اس لیے نیچے لوگوں کے کمنٹس بھی پڑھ لیں. اچھا اس کا فائدہ ہوا. کمنٹس کن کے تھے؟ آپ کے چاہنے والوں کے تھے. چلے آپ کا بھی کچھ چاہنے والا ہے تو بتا دیں. آپ کے چاہنے والوں نے اپنے پولیٹیکل لیڈر کی محبت میں صرف آپ کے سوال رکھے اور کہا جی دیکھو انجینئر کے ساتھ کیا ہوئی. یعنی انہوں نے آسٹریلیا کی 434 والی اننگ دکھائی, ساؤتھ افریقہ کی دیکھی نہیں تھی. اس کے بعد وہ پھر وائرل ہو. اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, لیکن میں اس ٹاپک کے اوپر چونکہ آلریڈی اپنے اوپر الزامات کے جوابات دیتا رہتا ہوں, پھر میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کیا. باقی لوگوں نے تیاری بھی کی ہوئی تھی, انہوں نے میری پوڈ کاسٹ دیکھی تھی, انہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. اور بلکہ کراچی کے ایک مفتی صاحب نے تو بڑی اچھی بات کی کہ جسے اس کے گناہوں کی سزا دینی ہے تو بھٹی صاحب کے سامنے بٹھا دو. میں نے کہا بالکل یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے, اور کافی سارے لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ملی ہے سوائے اس کے کہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. نہیں میں اچھا آج آپ سخت بات کریں, میں میٹھے انداز میں آپ کو نہیں, میں تو صرف آپ سے یہ چونکہ میرا سوال نہیں ہے, یہ مجھے بہت سارے لوگوں نے اس کا جواب میں پریکٹیکلی آپ کے آڈینس کے لیے دے رہا ہوں کہ آندھا سے بھٹی صاحب مشکل سے مشکل سخت سے سخت سوال لے کے آئیں گے تو میں یہ نیت کر کے بیٹھوں گا کہ میں نے یہ پوری اننگ کھیلنی ہے. اور میں گواسکر کی طرح, جنہوں نے گواسکر کی اننگ دیکھی ہے نا کہ وہ 4 دن تک کھیلتا تھا تو اللہ کے فضل سے 50 بھی کراس نہیں ہوتا تھا, میں وہ والی اننگ کھیلوں گا اور میٹھا میٹھا جواب دوں گا. پھر آپ نے یہ دیکھ لینا. اپنے بندے کا نام لے لیں, حنیم محمد صاحب کی طرح. اچھا وہ کہہ لیں, ان کا بیٹا بھی تھا, ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا, شعیب محمد کو تو ہم نے دیکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اگلی بار آئیں, لیکن یہ بھی ذرا اپنے کیمرے میں بتا دیں لوگوں کو کہ جو مفتی ابھی جن کے ادھار باقی ہیں, جب تک آپ ان سے ہوتے نہیں ہیں نا, میں نے ابھی تک ان کو ریبٹل اسی لیے نہیں کیا کہ وہ تقریر کر کے سائڈ پہ ہو گئے تھے. وہ پنڈی کے مفتی صاحب, وہ 17-18 سوال جو پڑھے ہوئے ہیں آپ کے پاس, انہوں نے اپنے سوالات کے جواب دینے ہیں. جی انشاءاللہ. اچھا اور مجھے بتائیں اگر وہ بھاگے اور نہ دیے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں ضرور دیں گے. اگر ایسا ہوا نہیں, کبھی نہیں ہوگا. چلے میں ایک فار دا سیک کبھی نہیں. اچھا یہ کب تک ٹائم ہے, قیامت تک ہے یا اس سے پہلے ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. مفتی صاحب اچھے انسان ہیں, بلکہ مفتی صاحب سے کہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے, اس سے پہلے آپ اس طرح کا ایک کر لیں, پھر آپ نے میرے پاس آنا ہے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اچھا یعنی آپ خود ہی کہتے ہیں, ایک مرتبہ میں نے آپ کو سنا, کسی کے خدا کو برا بھلا نہ کہو. جی بالکل. کہیں وہ آپ کسی کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو, کہیں وہ آپ کے سچے خدا قرآن کی آیت ہے جی, کہیں آپ سچے خدا کو برا نہ کہہ دے. تو یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. پہلے فکرے پہ تو جان بھی قربان, لیکن جب آپ مجھے کہیں گے اور میرے بزرگوں کو, کیا ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تھی تو کفار نے, مکہ نے پہلا کیا کہا تھا, اعتراض کیا تھا, تم ہمارے بزرگوں کے خلاف, آپ ہمارے بزرگوں کے خلاف بول رہے ہیں. خیر وہ تو تھے, وہ اعتراض مشرکین والا میرے پہ. ہاں نہیں مشرکین والا نہیں, آپ اس کو فوراً نہ لے لیں, اپنے نام نہ لکھا. میں کہنے کا مقصد یہ کہ اتنا سخت رویہ, ایک میں معذرت چاہتا ہوں یہ آج ہے, لیکن ایک ہے کہ یہ آپ کے والد صاحب ہیں, ایک ہے کہ یہ آپ کی ماں کی قسم ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. جی بالکل صحیح ہے. تو میں یہ درخواست نہیں, تو ہم نہیں کرتے اس طرح. اور پھر میں اس میں تھوڑا ریبٹل. پھر آپ نے ایک اور بھی کہا تھا کہ صلح حدیبیہ آپ اکثر ذکر کرتے ہیں, اور ایک وقت آیا تھا جب انہوں نے کہا محمد کے ساتھ رسول اللہ نہ لکھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا. اس وقت انہوں نے نہیں کہا تھا, کوئی نہیں ساتھ بولا تھا, میرے نبی سا کوئی ہے ہی کوئی نہیں, تیرا تو بابا شاہی. وہ کافر تھے نا. ہاں نہیں, ساتھ بھی بیٹھے تھے ہمارے صحابہ سارے بیٹھے, آپ کے مخاطبین اس وقت کافر تھے. ہاں لیکن ہمارے ساتھ, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے صحابی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 لوگ صحابی بیٹھے تھے. جید کافر کو تو ہم نے یہ نہیں رکھا. نہیں, جید صحابہ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ کہنا ہی نہیں چاہیے, نہیں کہنا چاہیے. اس کی وجہ کہ وہ جو مخالفین تھے نا وہ مسلمان نہیں تھے, کافر تھے. میرے جو مخاطبین ہیں وہ مسلمان ہیں. اچھا اب میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں. آپ تو ماشاءاللہ پالیٹکس کو بھی جانتے ہیں. جنیوا جو کنونشن ہے اس کے تحت جو رائٹس ہیں وہ آپ کے مخالف فوجی کو حاصل ہیں, آپ کے فوجی کو حاصل نہیں. یعنی پاکستان کا فوجی اگر غداری کرے گا تو تختہ دار پہ چڑھے گا. انڈیا کا فوجی جس طرح کلبھوشن پکڑا گیا تو اس کو وہ رائٹس حاصل ہوں گے. اگر ہندو, کرسچنز, جوز, ان کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ہوگی نا تو ہم ان کے جھوٹے خدا کو گالی نہیں دیں گے. میں تو ان کے بھی گالی نہیں دیتا, اختلاف رائے کرتا ہوں. لیکن اگر مسلمانوں میں اگر کوئی پاکستان کا فوجی ہو گیا ہے غدار تو اس کی سزا پھر تختہ دار ہوگی. آپ یہ سمجھیں یہ بابے اس وقت اسلام کا لبادہ اوڑھ کر غدار ہوئے. اگر یہ بابے ہندوؤں کے ہوں تو ہم اس طرح نہیں بات کریں گے. تو لہٰذا قرآن کی جو آیت ہے وہ ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, ان کو مت گالی دو جو اللہ کے سوا جن کو انہوں نے معبود ٹھہرا رکھا ہے, ورنہ یہ تمہارے خدا کو گالی دیں گے. اس وقت میرا خدا اور میرے مخاطبین کا خدا ایک ہے,
اور میرے مخاطبین وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے خدا رسول کا نام استعمال کر کے الٹا قرآن و سنت کا مذاق اڑانا شروع کیا ہے، لہٰذا جنیوا کنونشن والے رائٹس ان کے پاس نہیں ہیں۔ اچھا یہ میری بات سنیں کہ ابھی آپ نے پولیٹیکل بات کی، جنیوا کنونشن کی بات کی، پاک بھارت جنگ ہو چکی، اگر آپ اجازت دیں تو جی پاک بھارت جنگ ہو چکی، بھارت کی اچھی خاصی پھینٹی ہم لگا چکے، جناب عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل بن چکے، فیلڈ مارشل صاحب کی ٹرمپ سے ملاقات ہو چکی، تاریخی ملاقات ہو چکی، اور ٹرمپ صاحب کشمیر پر ثالثی کی بات کر رہے ہیں، ٹرمپ صاحب پاکستان سے تجارت کی بات کر رہے ہیں، دنیا میں پاکستان کی ایک بار پھر عزت اور وقار بڑھا اس کے بعد۔ کیسا لگ رہا ہے یہ نیا پاکستان ایک طرح سے آپ کو، جو اس مارکہ حق کے بعد کا پاکستان؟ دیکھیں، بنیان مرصوص اور معرکہ حق کے بعد واقعی نیا پاکستان بن چکا ہے۔ ہم یعنی انڈیا کے مقابلے پہ اپنے آپ کو ایک کمزور معیشت سمجھتے تھے، فوجی پاور کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمارے پاس ڈیٹرنس تو نیوکلیئر ویپن ہے، ادروائز کنونشنل وار میں ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری فوج نے جس طریقے سے پرفارم کیا، خصوصاً فضائیہ نے، تو ایکسٹراڈنری ہے۔ یہ واقعی نیا پاکستان ہے، اور پہلی دفعہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دوبارہ سے نہیں سرکار، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پاکستان کی یہ پوزیشن آئی ہے کہ دنیا انڈیا کی بات نہیں سن رہی، جو 1/5 آف ورلڈ ہے، اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، ان کے ساتھ سب سے زیادہ تجارت ہے ان کی، لیکن اس وقت بات ہماری کہی جا رہی ہے، اور ٹرمپ صاحب جس طریقے سے بار بار پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، اور باقی لوگ بھی ہر فورم کے اوپر ہماری پذیرائی ہو رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان فارن پالیسی میں پہلی دفعہ اتنا کامیاب ہوا ہے کہ اس نے اپنا لوہا منوایا ہے، الحمدللہ۔ آپ سمجھتے ہیں آپ اس ساری چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں اور بات بھی کرتے رہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کوئی دوبارہ ایڈونچر یا مس ایڈونچر کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کرے گا، اس سے زیادہ بری کھائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں یہ سبمسو ہوں گے۔ صرف خطرہ ان سے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایکٹیویٹیز پرفارم نہ کریں حملوں کی شکل میں۔ وہ بھی اب پاکستان نے تھوڑا ہارڈ لائن لی ہے خوارج سے متعلق، پہلے تو وہ ایک عدالتوں والا مسئلہ ہوتا تھا، لیکن اب آپ دیکھتے ہیں بارڈر کے اوپر ہی وہ ان کو منطقی انجام تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اب پاکستان جو ہارڈ لائنر ہوا ہے، اور پاکستان نے جس طریقے سے ڈرونز کے ذریعے دہشت گردوں کو اب پن پوائنٹ ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے، کچھ عرصہ یہ معاملہ رہا تو انشاءاللہ یہ ایشو بھی ایڈریس ہو جائے گا۔ انڈیا سے اب خطرہ صرف یہی ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے کہ ہمارا انٹرنل کوئی ہمارے اندر کوئی سیاسی اختلاف، مذہبی اختلاف یا خودکش حملے، یہاں سے لوگوں کو خریدنا۔ آپ نے دیکھا کئی لوگ اسیسینیٹ ہوئے ہیں، مجھے بھی کافی ساری تھریٹس ہیں، ہر سال وہ لسٹ نکلتی ہے، اس میں اس دفعہ بھی میرا نام ہے، اس لیے ہم اس وقت اسٹوڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو میری بھی نقل و حرکت کے اوپر انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ یار یہ محرم تو بڑا کرٹیکل اس حوالے سے ہوا ہے۔ تو اس طرح کا ہے، باقی وہ والا ایڈونچر نہیں کرے گا، اس سے برے طریقے سے ان کا منہ توڑا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ان کو سمجھ آ گیا۔ میں آخری جملہ بولوں گا کہ نیو نارمل انہوں نے سیٹ کرنا تھا، لیکن ہم نے سیٹ کر دیا، ہم نے سیٹ کر الحمدللہ۔ اچھا، ایران اسرائیل جنگ ہوئی، 12 روزہ جنگ، آپ کس کو فاتح سمجھتے ہیں؟ اگر آپ فاتح کی بات کریں تو فتح تو کسی کی بھی نہیں ہوئی، اس میں سب نے جو ہے وہ اس میں لوز ہی کیا ہے۔ اگر جانوں کا زیادہ دیکھا جائے ایران کا زیادہ ہوا ہے۔ نہیں، ایران کی فتح نہیں ہوئی۔ کیسے فتح ہوئی ہے جی؟ 4 چیزیں کیا؟ کہ رجیم چینج تھا، نہیں ہو سکا، ایران کا پورا جوہری پروگرام جو تھا تباہ کرنا تھا، یورینیم بچ گیا، اور ابھی نقصانات کا پتہ نہیں چلا کتنا ہوا ہے نقصان۔ تیسرا، دفاعی صلاحیت، میزائل صلاحیت ختم کرنی تھی، مکمل نہیں کر سکے۔ چوتھا، ٹرمپ صاحب نے مانا کہ اسرائیل کو پھینٹی لگی یا اسرائیل کو بڑی تباہی ہوئی ایران کے میزائلوں کی وجہ سے، اور ایران کھڑا رہا، ڈٹا رہا، تو ایران نہیں جیتا۔ آپ نے سمجھی؟ ڈٹا رہنا تو بہت اچھی بات ہے، ایک مسلمان کا کام ہے کہ جب اس کے اوپر اس طرح کا مشکل وقت آئے تو وہ ڈٹا رہے، اس میں تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایران نے جو کلیم کیا ہوا تھا، اگر آپ اجازت دیں، آپ کے آڈینس کو بات بری نہ لگے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کا سب سے بڑا سپورٹر میں ہوں، اور میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب سنی ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ کہتے تھے کہ سب سے طاقتور آواز فلسطین کے حق میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اگر کسی کی ہے تو ایران کی۔ میں ہمیشہ سے سپورٹر ہوں، اس جنگ سے پہلے بھی سپورٹر ہوں۔ میں نے سنیوں کی گالیاں کھائیں امام خمینی کی تعریف کرنے کی وجہ سے، خامنائی صاحب کی تعریف کرنے کی وجہ سے، میں ان کو رحمہ اللہ کہتا ہوں، حافظہ اللہ کہتا ہوں۔ اس کے باوجود میں کہوں گا کہ
مجھے بڑا افسوس ہوا کہ پہلی رات ہی آپ کے آرمی چیف کو شہید کر دیا جائے، پاسداران انقلاب کے چیف کو شہید کر دیا جائے، آپ کے 5 ٹاپ کے نیوکلیر سائنٹسٹ شہید کر دیے جائیں، اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے مین سٹیز کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا ملک، 9 کروڑ کی آبادی، اتنا بڑا ڈیفنس کا بجٹ، اور پھر مسلسل وہ پچھلے 40 سال سے حالت جنگ میں ہے جب سے انقلاب آیا ہے، تو ان کے اندر اتنے بڑے بڑے غدار گھسے ہوئے ہیں. تو مجھے اس اعتبار سے دکھ ہوا کہ اسرائیل نے ان کے اندر بہت پینیٹریٹ کیا. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کئی ایک مسلمانوں کے لیڈرز کو انہوں نے اسیسینیٹ کیا ہے ایران کے اندر. تو اس اعتبار سے تو ان کا ایک کمزور پوائنٹ تھا، لیکن یہ ایک ان کا پلس پوائنٹ تھا کہ اس کے باوجود انہوں نے ریبٹل کیا ان کو، اور سینکڑوں میزائل داغے. وہاں پر آئرن ڈوم سسٹم تھا، ادروائز جتنے میزائل انہوں نے پھینکے ہیں 550 سے زیادہ میزائل پھینکے ہیں. تو سرما بن جانا تھا اسرائیل کا. اسرائیل ہے کتنا ہے؟ چوہے جتنا ملک ہے. میجورٹی ان کے آئرن ڈوم نے روکے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ میزائل گرے کیوں، اور بھائی جب سینکڑوں ہوں ان میں سے 8-10 گر جائیں تو بہت بڑی کامیابی ہے پرسنٹیج اگر آپ دیکھیں. اور 100% تو نہ امریکہ روک سکتا ہے، نہ پاکستان نے روکے، نہ کوئی دنیا کا ملک روک سکتا ہے. لیکن پھر بھی ایک دلیری ایران نے دکھائی، اور اس میں جو سویلین مرے دونوں طرف سے، ہم تو اس کے حق میں نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ بیلسٹک میزائل اتنے پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ گر نہیں سکتے. وہ 100 میٹر یا 500 میٹر کے جو ہے وہ ریڈیس کے اندر ہی گرتا ہے. اسی لیے دیکھیں ہاسپٹل پہ بھی گرا. ایران نے تو ہاسپٹل پہ نہیں مارا تھا نا انہوں نے مارنا تھا. لیکن وہ اتنی 100% ایکوریسی نہیں ہوتی جو کروز میزائل کی ہوتی ہے. یا چونکہ میری تو فیلڈ ہے، میں تو پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی کے ساتھ اس حوالے سے 15 سال تک منسلک رہا ہوں، تو مجھے تو اندازہ ہے کہ کس کی ایکوریسی کس لیول تک ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اسرائیل کے لیے ایک مشکل وقت تھا کہ انہوں نے غزہ کو کھنڈر بنتے ہوئے دیکھا، لیکن اپنے ساتھ اب جب ہوئی تو انہیں اس تکلیف کا احساس ہوا. ان کی عوام جو ہے جس طریقے سے وہ جا کے بنکرز میں چھپ رہی تھی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کو بھی ان غریبوں کا احساس ہوا کہ فلسطین پہ انہوں نے جو ظلم کیا. لیکن آپ کی یہ گفتگو جو آج کی، یہ پہلے والی نہیں ہے. نہیں، پہلے بھی آپ تھی. بڑے کریٹیکل تھے ایران پہ، صلح حدیبیہ کر لے، جی وہ ٹاپک الگ ہے، کیا کر رہا ہے، جی صلح کر لے، تو خود کو بچا لے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات ہے کہ پہلے بھی میرے کلپ کاٹے گئے، جو میں یہ باتیں کرتا ہوں یہ نکال لیتے ہیں. دوسری والی چیزیں جو ہے وہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. میں ہمیشہ بیلنس گفتگو کرتا ہوں. فلسطین میں تنظیم نے جب اٹیک کیا تو اس وقت بھی جو میری ویڈیو ریکارڈ ہے وہ آپ دیکھیں. اس کے بعد ایران کے اوپر میری 2 ویڈیوز آئیں، ان میں نے دونوں فلسطینیوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم کھڑے فلسطین کے ساتھ اور ایران کے ساتھ ہیں، اور بیٹھے امریکہ کے ساتھ ہیں، عوام الناس. لیکن میں نے آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتائی تھی. میں نے کہا تھا کہ اگر صلح کی آفر ہو تو آپ کو صلح قبول کرنی چاہیے. اب میں ایک جملہ بولوں گا، آپ نے برا نہیں منانا نہ آپ کے آڈینس نے. خامنہئی صاحب حفظہ اللہ نے شروع میں بیان دیا تھا کہ جنگ شروع اسرائیل نے کی ہے، ختم ایران کرے گا. لیکن سرکار ایران نے تو ختم نہیں کی جنگ تو ٹرمپ نے ختم کی. اور ٹرمپ نے کہا کہ مجھ سے ایران نے بھی رابطہ کیا اور اسرائیل نے بھی کہ یہ حملہ نہ کریں تو ہم روک لیں گے. تو ایران نے تو اس جنگ کو ختم نہیں کیا ہے. جنگ تو غوث وقت، یہ میں تفنن کے طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ ٹرمپ نے کروائی ہے. اسی کے کہنے پہ جنگ ختم ہوئی ہے. ایران نے کہا تھا کہ جو اسرائیل نے کیا اب ہم ان کو اس طریقے سے معاملے کو آگے لے کے چلیں گے. وہ ایک خاص لیول تک ہی وہ لے کے چلے. اس کے بعد جب انہوں نے اٹیک کیا ہے قطر کے اوپر تو پہلے ہی بتا دیا 14 میں سے 13 انہوں نے گرا لیے میزائل، اور ایک گرا اور اس سے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا. تو پہلے کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا کہ علامتی طور پہ ہو رہا تھا. اس سے پہلے بھی جو 1.5 سال پہلے ڈرون حملے تو میرے کلپ کاٹے گئے، جی انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں یہ کیا ہوا، تو وہ بھی انہوں نے بتا کے کیے تھے. ایون امریکہ نے بھی B-2 بمبرز جو بھیجے ہیں وہ ان کو بتایا تھا، انہوں نے یورینیم وہاں سے نکالا اس وجہ سے کہ امریکہ کو خطرہ تھا کہ اگر یورینیم کے اوپر اس طرح کا کوئی ایشو ہوا تو تابکاری پھیلے گی تو یورپ تک پہنچے گی، ساؤتھ ایشیا تک پہنچے گی. تو وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یورینیم اس طریقے سے تباہ. یورینیم کو ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں کہ اس کے اوپر آپ بم ماریں، ورنہ تو تابکاری پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو انہوں نے وہ ان کو پہلے ہی بتا دیا. اس کو لوگ کہتے ہیں ملے ہوئے نہیں ہیں. ماڈرن ورلڈ میں اسی طریقے سے معاملات کو لے کے چلا جاتا ہے. آپ کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ٹارزن بن کے، لیکن ٹارزن بن کے نہیں دنیا میں معاملہ چلتا. تو میں تو خوش ہوں کہ یہ جنگ رکی. اگر یہ جنگ نہ رکتی تو پورے ریجن کے لیے اچھی نہ ہوتی، نہ اسرائیل کے لیے اچھی ہوتی، نہ پاکستان کے لیے، نہ امریکہ کے لیے، نہ یورپ کے لیے، اور نہ ایران کے. آپ نے کہا ریجیم چینج، تو میں نے اس ویڈیو میں دونوں ویڈیوز میں کہا تھا، دیکھیں یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ریجیم چینج. میں نے پہلے دن کہا تھا کہ امریکہ بھول جائے کہ ریجیم چینج ہو سکتی ہے. میں نے کہا تھا کہ دنیا میں واحد حکومت ہے جہاں واقعتاً پاپولر لوگ حکومت میں ہیں، اور نہ صرف حکومت میں ہے کہ پیرلل میں ان کے پاس پورا پاسداران انقلاب کا نظام ہے.
آپ بھول جائیں کہ آپ خامنائی صاحب کو اسیسینیٹ کر دیں گے تو وہاں سے حکومت ختم ہو جائے گی. ان کی پوری چین ہے, اس کو فالو کرتے ہیں. خامنائی صاحب ان کے لیے ویسے ہی ہیں جس طرح دیوبندیوں بریلویوں کے لیے امام حنیفہ ہے, کیونکہ وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں. یہ میں آج سے بات نہیں کر رہا, جس سے انہوں نے کلپ کاٹے ان ویڈیوز میں نے کہا ہے کہ رجیم چینج نہیں ہوگی, تو مجھے مبارک دیں کہ میری ہر بات درست نکلی. میں نے کہا تھا رجیم چینج کبھی بھی نہیں کروا سکتے. میں نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر امریکہ انوالو ہو گئی, جنگ جیت بھی جائے, ایران کے اوپر قبضہ بھی کر لے, تب بھی رجیم چینج نہیں کروا سکتے. میری بات درست. اچھا, دو چیزیں تھیں, ایک تھا رجیم چینج اور بہت سارے کہہ رہے تھے رجیم کولیپس, یعنی ان کا خواہش تھی کہ خانہ جنگی ہو جائے, جو بھی ہو وہ جائے. بھی نہیں ہونی تھی, کیونکہ ایران جو ہے ایز اے نیشن بہت اسٹرانگ ہے. ایون وہاں کے جو یہودی ہیں نا, وہ بھی حکومت کے ساتھ پہلے, وہ ایرانی پہلے ہیں, یہودی بعد میں. اچھا, سنی بھی ایرانی پہلے ہیں تو سنی بعد میں. آپ نے کہا یہ بیان دیا, اب آپ کیونکہ آپ نے کہہ دیا کہ کلپس کاٹ رہے ہیں آپ کے, کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. نہیں, میں نے کیوں کہنا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اسرائیل مسلمانوں کو الگ ریاست دے دے, جو اقوام متحدہ کے مطابق 2 اسٹیٹ سولوشن ہے, وہ اگر ہمیں حق دے دے کہ فلسطین کی الگ سے ریاست قائم ہو جائے, ان کو آزادی مل جائے اس کاسٹ کے اوپر کہ ہم انہیں تسلیم کر لیں, تو تسلیم کرنا چاہیے. اس کے بغیر بالکل تسلیم نہیں کرنا چاہیے. اور یہ تو پاکستان کی ڈکلیئر پالیسی ہے. عمران خان صاحب کو کتنی کوششیں کی گئی, انہوں نے کہا کہ جب تک 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں ہوتا ہم نہیں تسلیم کریں گے. تو میں ساتھ ہوں پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی کے ساتھ, اگرچہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس کو بائی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اسرائیل کی ریاست ہی غلط ہے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ورلڈ وار 2 کے بعد انہوں نے فتح کیا اس علاقے کو. ورلڈ وار 1 کے بعد ہی فتح کر لیا تھا, 2 کے بعد انہوں نے مکمل طور پہ قبضہ کر لیا. جب فاتحین کہیں پر داخل ہوتے ہیں تو مفتو لوگوں سے ملک چھین لیتے ہیں. یہ بھی ان کی مہربانی ہے. وہ 45% دے رہے تھے فلسطین کے رہنے والے لوگوں کو, 55 اسرائیلیوں کو. اگرچہ یہ ناانصافی تھی, لیکن پھر بھی پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا, مکمل طور پہ ملک چھینا جاتا تھا. میں کہتا ہوں یہ بھی مہربانی ہے. اگر اس کے اوپر بھی معاملہ طے ہو جائے, اور یہ فلسطین کے رہنے والے لوگوں کی اپنی ڈیمانڈ بھی ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو, تو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے, اس کے بغیر نہیں کرنا چاہیے. اچھا, اب ایک فارمولہ آ رہا ہے, ابھی تک اس کے بارے میں کوئی حتمی نئی چیز سامنے آئی. جو اسرائیلی ذرائع ہیں یا امریکن ذرائع یا امریکن اخبار اور اسرائیلی اخبار جو معتبر ہیں, وہ لکھ رہے ہیں کہ ایک فارمولہ طے پا رہا ہے کہ 2 ہفتے یا 30 دن یا 60 دن ایک جنگ بندی ہوگی, یرغمالی رہا ہوں گے, قیدی رہا ہوں گے, جو ایک جہادی تنظیم یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا, وہ غزہ والے جو وہاں نہیں رہنا چاہتے عرب ممالک میں بسایا جائے گا, اور اس غزہ کا جو چارج ہے یہ 4 عرب ملکوں کو دیا جائے گا, وہ ڈیولپمنٹ کریں گے. ڈیولپمنٹ کر کے وہاں کس کو بسائیں گے؟ یعنی فلسطینیوں کو. اگر فلسطینیوں کو وہاں بساتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے. نہیں, میرا کہنے کا مقصد ہے اگر عرب ممالک سارے, اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے عرب ممالک ان سے کر لیں گے تعلقات اسرائیل سے. اگر عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیتے ہیں, کب ان کو منظور کر لیتے ہیں, سفارتی تعلقات قائم کر لیتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اس صورت میں ایکسیپٹ کریں اگر فلسطینیوں کو وہاں الگ سے ریاست مل جائے, انڈیپینڈنٹ ان کی ریاست ہو, جو یو این او نے ایڈمٹ کی تھی 1948 کے اندر. اس کے بعد عرب ملک نہ بھی تسلیم کریں, آپ تسلیم کر لیں, کیونکہ ہمارا بنیادی جھگڑا یہی تھا کہ فلسطینیوں کو الگ سے ریاست ملنی چاہیے. اچھا, ٹرمپ ہم نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا ہے نا, کیا ہماری خواہش تھی کہ وہ ہم سے علیحدہ ہوتے اس طریقے سے؟ میری تو خواہش تھی کہ 1947 میں 2 ملک بننے چاہیے تھے تاکہ ہم اتنے برے طریقے سے الگ نہ ہوتے. لیکن ہم نے تسلیم اس لیے کیا کہ واقعی اب تسلیم کرنا بنتا تھا. یہ آنر دینا ہے کسی کو, اگر وہ الگ ہو گئے ہیں تو یہ آنر دینا ہے ان کو. اس طرح فلسطینیوں کی آنر اس میں ہے کہ ان کو الگ سے ملک ملے, اس کے بعد ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, ٹرمپ صاحب کو پاکستان نے امن کے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا ہے. ٹرمپ صاحب نے پاک بھارت جنگ بھی ایک طرح سے آ کے رکوائی. 2 ایٹمی ملک تھے, اور وہ بھی ظاہر ہے آج جے شنکر نے گزشتہ روز مانا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ڈر سے جنگ بندی کی, کیونکہ ہمیں امریکی نائب صدر نے کہا تھا کہ ہمیں امریکی صدر نے کہا تھا وہ بڑا حملہ کرنے والا ہے, اور انہوں نے کر دیا. پھر ہم نے جنگ رکوائی. پہلی مرتبہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم گئے تھے ادھر امریکہ کی طرف کہ جنگ روکیں. تو یہ الحمدللہ رافیل گرے, یہ بھی اب وہ خود مان رہے ہیں. ہماری تباہی ہوئی, یہ بھی وہ خود مان رہے ہیں. ہم نے پاکستان کے حملے کے ڈر کی وجہ سے جنگ رکوائی, مطلب جنگ روکی, ادھر گئے, یہ بھی اب مان رہے. تو یہ بھی رکوائی. پھر ادھر ایران اسرائیل جنگ بھی انہوں نے رکوائی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ڈیسیژن ٹھیک ہے ٹرمپ صاحب کو جو امن کا نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا؟ دیکھیں, کافی سارے صحافیوں نے کہا کہ نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ان کے لیے میں عرض کروں کہ یہ نوبیل پرائز کے لیے جو نامینیٹ کیا وہ انڈیا پاکستان کی جنگ کے حوالے سے تھا,
نہ کہ اس لیے تھا کہ اسرائیل کی پشت پہ امریکہ کھڑا ہے اور ایران کے ساتھ یہ جنگ والا معاملہ ہوا، اس کو تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ اب دوسری جنگ بھی اس نے رکوا دی ہے۔ اب اللہ خیر کرے یہ جنگ کروائی اس لیے نہ ہو کہ میں اس کو رکوا کے تو پھر سے ایک اور چیز کلیم کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے اگر نوبل پرائز دینا ہو تو ٹرمپ صاحب کو دیں گے؟ میں یہ 2 جنگیں رکوانے کے اوپر پلس مسئلہ کشمیر اگر حل ہو جاتا ہے تو میں بھی نومینیٹ کروں گا، کیونکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ صدیوں یاد رکھا جائے گا کہ مسئلہ کشمیر حل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے پھر تو نہ ہی سمجھے ٹرمپ صاحب، آپ کی طرف سے نہ ہی سمجھے۔ ظاہر ہے کہ جی کشمیر کے مسئلے کے بغیر تو نہیں نا، خالی زبانی کلامی تو آپ ہمیں کو وہ نہیں ہے کہ جو غزہ میں ایک نسل کشی ہوئی وہ، اور جو اگر وہ چاہتے تو ایران اسرائیل جنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی، وہ اس کے باوجود نامزد کیا ہم نے۔ دیکھیں اب all is well if end is well، اینڈ ویل ہو گیا نا، تو میرا خیال ہے اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو اور یہ جنگیں رکوا لی، اور جو آپ بتا رہے ہیں اگر اس طرح کا کوئی سلوشن آتا ہے کہ لفظ سے فلسطین کو ریاست ملے تو پھر تو میرا خیال ہے اس سے بڑا تو کوئی امن کا لیڈر نہیں پھر ہوگا۔ انجینئر محمد علی مرزا ان کو جی بالکل، کوئی بھی دنیا کا ذی شعور شخص جب کروڑوں اربوں لوگوں کو آپ جنگ سے بچائیں تو آپ کو کریڈٹ ملنا چاہیے۔ مجھے بڑا اچھا لگا آخر پہ محمد علی مرزا صاحب سے مل کے، آپ سے مل کر سر بہت خوشی جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو۔